السلام علیکم. ہنستی مسکراتی چہکتی ہوئی اور مہکتی ہوئی مارننگ میں ہوں آپ کی میزبان ماہنور قریشی اور میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم، صبح خیر، ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. صبح پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس امید یقین کے ساتھ کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے دن کا آغاز کر چکے ہوں گے. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں 11 بجے تک ہم اور آپ ساتھ رہیں گے. سب کچھ اچھا رہا تو انشاءاللہ آج بہت ساری انٹرسٹنگ نیوز بھی پروگرام میں شامل ہوں گی اور مختلف ٹاپکس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن سب سے زیادہ ضروری ہماری ذمہ داری جس کا ہمیں احساس کرنا ہے، کیونکہ جس کام کے لیے ہم موجود ہیں ہمارے علاوہ اور وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. تو ہمارے ایک یونٹ ہونے کا، چونکہ ہم معاشرے کی اکائی ہیں، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سب سے پہلے تو سمجھیں اور پھر اس ذمہ داری کو احسن انداز سے نبھائیں. چاہے اس میں ہمارا حصہ اتنا سا ہی ہو کہ ہم نے کسی کو راستہ فراہم کرنا ہے، کسی جگہ پر جو کوڑا رکھا ہوا ہے یا پھر ہمارے پاس ہی کوڑا ہے تو اس کو باہر پھینکنے کے بجائے کہیں صحیح ٹھکانے پہ لگائیں. اور اگر کوئی بچہ ہم سے کسی قسم کی ڈائریکشن چاہتا ہے تو اسے اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکیں، بہترین مشورہ دے سکیں. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو ہماری ذمہ داری ہوتی ہیں اور ہمیں ان کو بہتر انداز سے ادا کرنا چاہیے. بالکل رضوان، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بہت خاص ہماری ذمہ داری ہے جو کہ ہم نے نبھانی ہے اور احسن طریقے سے نبھانی ہے، اور وہ ذمہ داری ہے ووٹ کاسٹ کرنے کی. ہم تمام لوگوں پر جو 18 سال سے بڑی عمر کے ہیں ان پر ضروری ہے کہ آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور ووٹ لازمی دینا ہے. کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ آج کون اٹھے، آج نہیں جانا، چھٹی ہے یا وٹ ایور، لیکن ووٹ لازمی دینا ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے. ہم نے اپنے فیوچر کا فیصلہ ووٹ کے ذریعے ہی کرنا ہے. اور جیسے جیسے 8 فروری قریب آ رہا ہے ویسے ہی انتخابی مہم میں جو ہے تیزی دکھائی دے رہی ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی انتخابی جلسوں کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے اور انتخابات سے 15 روز قبل پولنگ سٹیشن کی حتمی فہرستیں بھی آویزاں کی جائیں گی. اب اگلے مرحلے کا آغاز الیکشن کمیشن کی جانب سے بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے عمل کا آغاز ہے. اب بتاتے چلیں کہ کیبنٹ ٹریبیونلز اپیلوں پر فیصلے 19 جنوری تک کریں گے، جبکہ 23 جنوری کو مخصوص نشستوں کی امیدواران کی فہرستیں جاری کر دی جائیں گی. اب انتخابی مہم ہے، انتخابی عمل ہے، اب سیاسی ٹیمپریچر بھی تبدیل ہو رہا ہے. اسی پر بات کریں گے. سینئر صحافی سجاد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سجاد میر صاحب السلام علیکم، صبح خیر. وعلیکم السلام جی. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. کل مسلم لیگ نون نے بڑا پاورفل جلسہ کیا ہے اوکاڑا میں، مریم نواز نے خطاب بھی کیا ہے، دوسری جانب بلاول بھی گفتگو کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اب نون اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہوگا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ان کے الیکشن کی وجہ سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا. تو بلاول بھٹو کے بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بلاول بھٹو جو بیان دے رہے ہیں وہ تو سیاست میں آنے کے بیانات ہیں. ایک نوجوان جو سیاست میں انٹر ہونا چاہتا ہے اور وہ یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ وہ اگریسو بھی ہے، وہ بھی یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ نوجوان نسل کا نمائندہ بھی ہے، اور یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ وہی فیوچر کا ایک الٹرنیٹو ہے. وہ اس انداز کے بیانات جو ہے وہ دے رہے ہیں اور ان کی پارٹی ان سے انہی بیانات کی توقع کرتی ہے اور انہی بیانات میں اس کی تربیت کر رہی ہے. جہاں تک پارٹی پالیٹکس کا تعلق ہے، وہ آصف زرداری صاحب نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، اس میں وہ اتحاد کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ کوئی مسلم لیگ کو ٹارگٹ نہیں کر رہے. وہ کوئی تیر اور اس طرح کی باتیں جو ہے نا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول وزیر اعظم ہونا چاہیے، لیکن بلاول جس طرح کہتے ہیں مجھے وزیر اعظم بنا لو، میں کایا پلٹ دوں گا، یہ کر دوں گا، بجلی یہ وہ زرداری صاحب اس میں احتیاط کرتے ہیں. تو یہ ایک الیکشنرینگ کا ایک طریقہ ہوا کرتا ہے جس کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے کہ بلاول نے انیشیٹو لیا ہے. سب سے پہلے مثلاً وہ لاہور آئے، ان کی پالیٹکس یہ تھی کہ لاڑکانہ کا وزیر اعظم ہو تو یہ ہو جاتا ہے، اس کی لاش بھیج دی جاتی ہے، لاہور کا وزیر اعظم ہو تو مار کر دیا جاتا ہے. وہ پنجاب اور لاہور کے خلاف بولا بھی کرتے تھے، اگرچہ پنجاب کی پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ خیال تھا کہ بلاول اگر لیڈر بن جائیں تو پنجاب میں ان کے ذریعے سے ہی ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. تو وہ فائدہ ظاہر ان کو ہوتا دکھائی نہیں دیا. لیکن جب انہوں نے سیاست اپنی شروع کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ پنجاب جو ہے، یہ لاہور جو ہے، یہ میرے نانا کی سیٹ ہے، وہ یہاں سے جیتے تھے، شک کوئی نہیں ہے. پیپلز پارٹی یہاں سے بنی تھی، شک کوئی نہیں ہے. پیپلز پارٹی لاہور ہی سے بنی تھی، یہی اس کا پہلا اجتماع ہوا تھا. اس میں کوئی کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے 70 میں جو الیکشن جیتا تھا اس میں سب سے بڑا مارکا لاہور میں ہوا تھا. لاہور میں جہاں انہوں نے ڈاکٹر جاوید اقبال کو، فرزند اقبال کو شکست دی تھی، اور محافظ لاہور کو جسے جنرل سرفراز کہتے ہیں، جنرل سرفراز کو شکست دی تھی.
اور بڑی آن بان کے ساتھ وہ یہاں سامنے آئے تھے. تو بھٹو اس لیگیسی کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، حالانکہ اس کا مخالف تو یہ کہتے ہیں نا سب، یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جو پنجاب کے زور پر اقتدار میں آئی تھی، اور اب پنجاب ہی کے زور پر یہ اب پنجاب ہی نے ان کو کاٹ کے پھینک دیا ہے، کیونکہ جب اقتدار میں آئی تو ان کی پالیسیاں پنجاب کے لوگوں کو پسند نہیں آئی، پنجاب نے کو لگا کہ انہوں نے نظر انداز کیا اور ختم کر دیا. اب ان کی کوئی یہاں فوٹنگ نہیں ہے. لیکن اس بار الیکشن میں لگتا ہے کہ بلاول نے کچھ جان ڈال دی ہے پیپلز پارٹی میں، اور خاص طور پہ جو لوگ پی ٹی آئی کو ووٹنگ دینا چاہ رہے ہیں وہ کہاں جائیں، مسلم لیگ کی طرف جانا نہیں چاہتے، ان سے تو لڑکے وہ الگ ہوئے تھے، اب وہ پیپلز پارٹی کی طرف آنا چاہ رہے ہیں. تو یہ فضا پیدا کرنے کی صورتحال ہے. لیکن یہ اعتراضات تھے کہ مسلم لیگ تو جناب فیوچر کی اقتدار اسی کے پاس ہوگا، اور وہ آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے گھر بیٹھے ہیں. حالانکہ سنا تھا ان کی منشور کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، ان کی چٹے بانٹنے کے مسائل بہت سارے ہیں، بہت سارے لوگوں کو انہوں نے ایڈجسٹ کرنا ہے، بہت سارے لوگ ان کی طرف آنا چاہتے ہیں، وہ ساری باتیں کر رہے ہیں، وہ سب ہو رہی تھی. لیکن کل انہوں نے جو جلسہ کیا ہے اکاڑے میں، اس نے بتا دیا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. وہ اب بھی بڑی پارٹی ہیں، پنجاب کی چھوٹی پارٹی نہیں، بڑی پارٹی ہیں، اور کسی بھی دوسری پارٹی کے مقابلے میں وہ کم نہیں ہے. دوسروں کو بھی اپنے ووٹروں کو پولنگ اسٹیشن پر لانے پر دقت پیش آئے گی. لیکن مسلم لیگ کے بارے میں اگر کوئی سوچتا ہے کہ وہ صرف ڈرائنگ روم کی پارٹی تو وہ غلطی پر ہے. کل مریم نواز نے خاصا بڑا جلسہ پل کیا ہے. اکاڑا اگرچہ ان کی خاصی ایک مضبوط بنیاد رہی ہے، اور اکاڑا سائی والی ساری پٹی جو ہے اس پہ ایک الیکشن ایک خاص کیفیت کے ساتھ ہوا کرتا ہے. کل انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں سے بھی اپنی جو طاقت ہے اس کا مظاہرہ کر سکتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی شروعات ہے، اور پنجاب میں اگر گویا میدان جم گیا ہے تو اچھی بات ہے. پی ٹی آئی میدان میں نہیں اتر پا رہی، وہ اپنی لگی ہوئی ہے عدالتوں کی کیمپین میں، ایون پلینگ فیلڈ نہیں دے دیا جا رہا، اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، امپائر ان کا ساتھ دے رہے ہیں. قانونی لڑائی آپ نے لڑی نہیں ہے، سیاسی لڑائی لڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں الیکشن کرائے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں اگر آپ نے ہمیں باہر کر دیا تو جمہوریت کا نقصان ہوگا. اب جمہوریت کا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، یہ فیصلہ تو تاریخ کرے گی، جہاں آگے آ کے دیکھا جائے گا. یہ بتاؤ تم نے الیکشن کرائے ہیں کہ نہیں کرائے. اگر نہیں کرائے تو تمہیں ٹکٹ بلہ کے نشان کس چکر میں دیا جائے. اس پہ ثابت نہیں کر سکے کہ الیکشن کرائے کہ نہیں کرائے. وکیل مقدمہ ہی عورتیں لڑتے رہے. بہت ماہرین قانون کا کہنا یہ ہے کہ وکلا صحیح مقدمہ نہیں لڑ پائے، اور اس طرح ان کی دفاع نہیں کر پائے جس طرح انہیں دفاع کرنا چاہیے تھا. رزلٹ یہ تھا کہ وہ اسی میں اٹک کے رہ گئے، عدالتوں کے چکر میں رہ گئے، اور ان کو 20 دن دیے تھے، وہ آرام سے اپنے انتخابات کا بندوبست کر سکتے تھے. اور اگر اتنی ڈسپلنڈ پارٹی تو تھی کہ انتخابات کا کچھ نہ کچھ شکل تو نظر آتی. ہو سکتا ہے کہ 2000 ووٹ زیادہ مخالف پلی لے جاتے ہیں یا کچھ اور لے جاتے ہیں پارٹی کے اندر سے لوگ، پہلے جرت نہ کرتے، لیکن ہو سکتا کہ ہو جاتا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ اس پروسیس پہ عمل کرتے تو آج انہیں یہ دن دیکھنا نصیب تھا. میں یہی سجاد میر صاحب آپ سے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے فیوچر کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ جلسوں میں مریم نواز کراؤڈ پلر رہی ہیں. وہاں پہ جس طرح آپ نے بلاول بھٹو کے بارے میں کہا کہ اب وہ سیاست میں آنے کے حوالے سے بیانات دے رہے ہیں، بہت میچور بیانات ہیں کہ اب ہم تقسیم کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، اور کلیبریٹیو ایفرٹس، کلیکٹیو ایفرٹس کے تھرو جو ہے ہم نے عوام کو مشکلات سے نکالنا ہے. اب اگر دیکھا جائے تو عوام کی سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ معاشی صورتحال ہے، جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ نواز شریف نے معاشی ماہرین کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی ہے، اور اس اجلاس میں ڈسکس ہوا ہے کہ اب اگر وہ آئیں گے پاور میں تو کیسے عوام کو غربت سے نکالنا ہے، خاص طور پہ یہ جو ان امپلائمنٹ ہے. اس پر کیا آپ کہیں گے کہ کتنا ضروری ہے پولیٹیکل پارٹیز کا اپنے اکنامک ایجنڈا پہ کام کرنا اور ایک پراپر مینیفیسٹو تیار کرنا جو کہ ہماری اکانومی کے لیے بہتر ہو، کیونکہ وہ اس اکانومی سے ہماری فارن پالیسی بھی جڑی ہے، ہماری جیو اسٹریٹجک پوزیشن بھی جڑی ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ویسے سن 70 سے جب بھی ہمارے انتخابات آتے ہیں بنیادی نعرہ اقتصادیات کا تو ہوتا ہے. یہ ووٹر صاحب نے 70 سے پہلے نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا اور مکان کا، اور انہوں نے جو منشور دیا تھا وہ اسی بنیاد پہ تھا، جس کے نتیجے کے طور پر تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے منشور میں اقتصادی باتیں کی تھی، خاص طور پر زمین کی تحدید کے حوالے سے کہ کوئی شخص کتنی زمین رکھ سکتا ہے کتنی نہیں رکھ سکتا. تمام پارٹیوں کے منشور میں کچھ نہ کچھ شامل تھا. یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا ہمارے ہاں سیاسی منصوروں کے حوالے سے. تو آج تو خیر بہت بڑا مسئلہ ہے معیشت کا.
ہر آدمی پارٹی کو مشرت کا اب یہ استحکام پاکستان پارٹی ہے وہ کہتی 300 یونٹ فری دیں گے. 100 یہاں کا اعلان کیا تھا حمزہ شہباز نے, پھر 200 کی کوشش کی تھی, IMF نہیں مان رہا. اس نے نعرہ لگایا ہے بلال بھٹو نے کہ ہم 300 دیں گے, لیکن 300 ہم سولر سسٹم سے دیں گے, ہر آدمی کا سولر سسٹم لگا دیں گے جس سے 300 یونٹ کے پیداوار ہوں گے. اب کسی نے کوئی حساب لگایا کہ سولر سسٹم اگر 300 یونٹ کا لگایا جائے تو اس میں خرچ کتنا آتا ہے, تو فی گرانہ کتنا خرچ آئے گا جس سے سولر سسٹم پر ان کو فری بجلی ملے گی, اور پورے اگر لوگوں کو آپ فری بجلی 300 یونٹ تک دینا چاہیں تو کتنے لوگ 300 یونٹ پر ہیں اور ان پر کتنا خرچ آئے گا, یہ کسی کا حساب ہی نہیں ہے, کوئی حساب ہی نہیں کر سکتا. یہاں جو کہتے ہیں کہ تنخواہیں دگنی کر دیں گے, بھائی تنخواہیں دگنی کر دیں تو مہنگائی کہاں رکھیں گے؟ جب جائیں گے تنخواہیں دگنی ہوگی تو مہنگائی وہیں ہوگی جب مہنگائی بھی دگنی ہوگی, ورنہ تو تنخواہیں ہر سال 10-15% بڑھتی ہیں, 10-15% بڑھتی ہیں تو 5 سال میں وہ یقینی طور پر دگنی نہیں تو پونی دگنی تو ہو جاتی ہیں. میں یہی کہہ سکتا ہوں, پونی دگنی کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں میں, اتنی تو ہو جایا کرتی ہیں. تو آپ بڑے مطلب فراق دل ہیں, ماضی میں بھی رہے ہیں, یہ ویسے مسلم لیگ نون نے بھی کیا تھا جب شہباز شریف نے ججوں کی تنخواہیں ایک دم بڑھا دی تھی, پھر اس کے بعد بہت سے لوگوں کی تنخواہیں بڑھائیں دی کہ ان لوگوں کی تنخواہیں بڑھائیں گے تو یہ لوگ جو تھے کام کریں گے, رشوت سے بچیں گے اور انصاف کے تقاضے پورے کریں گے. تو بہت سی چیزوں کی انصاف کی ضرورت ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے بجٹ میں اتنی گنجائش کہاں ہے, اور ہم نے جو معاہدے کر رکھے ہیں اور جو کریں گے IMF کے ساتھ, کیا اس بات پہ اتنی گنجائش ہوگی کہ جس بات کا ہم اعلان کر رہے ہیں, بجلی سستی کر دیں. آپ نے نہیں کہا کہ 300 یونٹ فری دیں گے جیسے استحکام پارٹی نے دیا تھا, آپ نے زیادہ عقل مندی دکھائی, آپ نے کہا ہم سولر سسٹم کے ذریعے فری کر دیں گے, لیکن ہر سولر سسٹم جو 300 یونٹ پروڈیوس کرے اس میں خرچ کتنا آ جائے حساب لگایا آپ نے؟ 7-8 لاکھ کا خرچ ہوگا جو ہر اگر گھر میں جس کو آپ 300 یونٹ بجلی دینا چاہتے ہیں یہ لگائیں گے تو یہ 7-8 لاکھ ضربے اتنے سارے گھر, لاکھوں کروڑوں گھر ضرب لگے کے لگائیے گا, یہ پیسہ کہاں سے آئے گا اتنا؟ 5 سال میں اگر کوشش بھی کریں گے تو اتنے گھروں کو آپ سولر پہ نہیں لا سکتے, اور وہ بھی فری, گویا حکومت کے کھاتے سے آپ ان کو یہ بجلی فراہم کریں, یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس طرح ہم دعوے وہ کریں گے. مسلم لیگ نون جو ہے, کل جو نواز شریف بھی میٹنگ کر رہے ہیں, اٹکی ہوئی ہے, اسی بات پہ اٹکی ہوئی ہے کہ کوئی ایسا منصوبہ دی جائے جو قابل عمل ہو. نعرے نہیں, نعرے تو سب لگا رہتے ہیں. میں نے 50,000 مقام نہیں بنائے پیپلز پارٹی نے وہاں سندھ میں, وہاں NGOs کام کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی کو یہ عادت بھی ہے کہ ان چیزوں کا کریڈٹ دیتی جو اس نے نہیں کیے ہوتے. کہتے ہیں آپ بیمار پڑ جائیں رائے گنج میں تو علاج کے لیے آ جائیں نا, کراچی میں میں نے NIBCD بنا دیا ہے. وہی NIBCD تو وفاق نے بنایا تھا, وفاق نے کراچی میں جنا ہسپتال NIBCD ہیلتھ کا بڑا ہسپتال بنایا تھا, اور ان ہسپتالوں کو آپ اگر اب وہ آپ کے سپرد ہوئے تو آپ صرف چلا رہے ہیں, اب چلا رہے ہیں, ورنہ اس کی تنخواہ ہر چیز اس کی بنیاد اس کا منصوبہ سازی ساری وفاق نے کی تھی, وفاق کے بناوے وہ ادارے. سجاد میر صاحب, ہوتا اکثر یہی ہے کہ سیاسی جماعتیں کریڈٹ لیتی بھی ہیں اور کریڈٹ دیتے ہوئے تھوڑا سا وہ کنجوسی کا مظاہرہ بھی کرتی ہیں اگر کسی کا کریڈٹ ہے بھی تو. بہرحال ہم تھوڑا سا الیکشن پروسیس کی طرف آتے ہیں, اور بہت سارے شکوک و شبہات, پھر سینٹ میں قرارداد پیش کی گئی, کل اس کا الیکشن کمیشن نے جواب دیا ہے, الیکٹورل پروسیس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. اب بڑھتے ہوئے انتخابات کو مرحلہ وار جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں 8 فروری کی جانب, اس سارے عمل پر کیا کہیں گے؟ اصل میں دیکھیے وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے, اور سیاسی جماعتوں کی اتنی تیاری محسوس نہیں ہوتی, یا اتنی ہمہ ہمی محسوس نہیں ہوتی جو مارکیٹ میں ہونی چاہیے تھی. اس کی کئی وجوہ ہیں. کچھ پارٹیاں جو تھیں وہ قانونی طور پر بہت مسائل میں الجھی ہوئی تھی, PTI جیسے ہے, اور کچھ پارٹیاں جو تھیں وہ تیاری کے مراحل میں تھیں, باہر سے ان کی قیادت آئی تھی, انہوں نے ایک ہی چیز پہ کام کیا, ایک ہی کانسٹیٹوئنسی پہ کام کیا. پیپلز پارٹی لے کے نکلی تھی, لیکن وہ سندھ کے اندر بھی ان کے لیے پرابلم تھے, اور اس لیے انہوں نے پنجاب کا رخ کیا, بلوچستان کا رخ کیا, دوسرے صوبوں کا رخ کیا. تو ایک ہلچل تو مچی ہوئی ہے, لیکن اتنی نہیں ہے جتنی ایسے موقعوں پہ ہوا کرتی ہے. ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ آئندہ 7 دنوں کے اندر یہ انتخابی مہم اپنے روح پہ پہنچ جائے گی. اگر ایسا, یہ بات تو چلتی رہے گی. سینٹ کی قراردادوں کا کوئی مطلب نہیں قانونی طور پر کہ انتخابات پوسٹ پون کر دیے جائیں. الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ بھائی اب یہ پرانی بات ہو گئی ہے, اب چھوڑ دو, اب تو الیکشن سر پہ کھڑا ہے, ہم کرا رہے ہیں اور وہ ہو رہے ہیں. اچھا, سینٹ کی جو دوسری قراردادیں پیش ہوئی ہیں وہ بھی اسی علاقے کے لوگوں کی ہیں. فاٹا وغیرہ میں پرابلم تو ہے نا جی, سیکورٹی کا پرابلم ہے,
دہشت گردی کے پرابلم جو وہاں پھیلے ہوئے ہیں وہ ہیں. رات کے وقت وہاں ایک طرح کا دہشت گردوں کا راج ہوتا ہے، جیسا کہ مولوی فضل الرحمان صاحب کو فرما رہے ہیں. تو وہ ان پرابلم کا ذکر ہوتا ہے ان قراردادوں کے ذریعے کہ بھائی ہمارے خطے کی، ہمارے علاقے کی صورتحال بہت خراب ہے، الیکشن کے لیے سازگار نہیں ہے. لیکن ہم اس صورت میں بھی الیکشن کرانے پر تلے ہوئے ہیں. تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم دو ہزار آٹھ میں ڈٹرمنٹ. بھی دہشت گردی کی بات کی جائے یا سردی کی بات کی جائے، اور اسی طرح سے 2013 میں بھی دہشت گردی اور انریسٹ کی بات کی جائے، تو صورتحال اس سے زیادہ خراب تھی. اب جنگ عظیم میں بھی الیکشن ہوتے رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دنیا بھر میں ہوتے رہے، بڑے بڑے ممالک میں ہوتے رہے. وہ تو خیر بڑے ممالک ہیں نا یہ ترقی یافتہ. ایران میں جب وہ ایک بلاسٹ میں پتہ نہیں ایک سینما میں کہاں 400 لوگ کتنے لوگ جو مارے گئے تھے، اور لگتا تھا کہ اب چند دنوں کے بعد انتخاب کرا دیے تھے انہوں نے. انتخاب کرا کے نہیں کیا تھا، یہ آ کے انہوں نے معاملے کو آگے لے گئے. تو الیکشن ہوتے رہنے چاہیے اور اس کو بڑھتے رہنا چاہیے. ہم نے بیوقوفی اگر کی ہے، الیکشن کی تاریخ نومبر سے فروری کی ہے، تو ہمیں سوچ لینا چاہیے تھا کہ اس وقت موسم کیا ہوگا. ہمیں سوچ لینا چاہیے تھا کہ کیا ہم شروع سے ہی مارچ میں کر دیتے ہیں، اپریل میں کر دیتے، اچھے موسم میں کر لیتے. ہم بہت ساری سیاسی مسئلوں کی بنا پر ہمیں فیصلے کرنے پڑتے ہیں. الیکشن ہمیں جنوری میں عامر صاحب، کروانا یہ تو پڑا. بہت سیکنڈری چیزیں آ جاتی ہیں، اصل مسائل تو عوام کے مسائل ہیں. موسم جیسا بھی ہو، ایک دن آپ نے نکلنا ہے، ووٹ کاسٹ کرنا ہے. اور الیکشن کمیشن کو بھی ہم اس بات پہ جو ہے وہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا جیسے بھی حالات ہوں الیکشنز ہوں گے. اب یہ ہمارے فیوچر کا سوال ہے. اگر ہم اس میں اتنا زیادہ وہ دیکھیں گے کہ موسم ایسا ہے، موسم سازگار ہے یا نہیں، یا اتنی ایز میں جائیں گے، تو پھر قومیں تو وہی ترقی جنہوں نے کی ہے، جنہوں نے تھوڑی سی پین لی ہے. تو اب اگر ہم الیکشن کے حوالے سے سازگار حالات کی بات کریں تو اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں ہیں جو بینگ اے سینئر جرنلسٹ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے تاکہ پیسفل اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو سکے؟ کیونکہ ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے. اس کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے الزامات کا. پہلے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ انتخابی بیان بازی ہو رہی ہوتی ہے، انتخابی مہم میں، لیکن اس کے بعد ٹرانسپیرنسی پہ سوال اٹھ رہا ہوتا ہے، عوام کے مسائل پہ نہیں آ رہے ہوتے ہیں. تو ٹرانسپیرنسی کو مینٹین کرنا کتنا ضروری ہے اور کیا کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ لیکن جی ٹرانسپیرنسی جسے آپ کہہ رہے ہیں، قدر شفاف الیکشن تو ہو سکتے ہیں، ورنہ پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں سبھی الیکشن کے بارے میں کچھ نہ کچھ شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے. 70 کے الیکشن میں کہتے ہیں کہ وہ شفاف ترین تھے، مغربی پاکستان میں شفاف ترین ہو گئے. مشرقی پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ مجیب نے کے گنڈوں نے گویا وہاں قبضہ کر لیا تھا پوری بیلٹ باکس پر بھی، اور کتاب وہ جیت جاتے ویسے بھی اگر جیتے، لیکن انہوں نے صبح سے قبضہ کر لیا تھا. تو اس کو تو شفاف نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی طاقت تھی، وہ طاقت کے زور پہ وہاں جیتا. اب جو بات الیکشن کی ہے، جس حد تک اس خطے میں شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں، ہمیں پاسبل اس حد تک شفاف الیکشن کے لیے کوشش کرنا چاہیے. جہاں تک معیشت کی بات ہے، تو معیشت ابھی پاکستان میں 2-4 دن میں سدھر والی نہیں ہے. نہ یہ بلاول ٹھیک کر سکتا ہے، نہ زرداری ٹھیک کر سکتا ہے، نہ نواز شریف ٹھیک کر سکتا ہے، نہ کوئی اور ٹھیک کر سکتا ہے. اس کے لیے وقت چاہیے ہوگا. ابھی تو ہم IMF کے پاس دوبارہ جانا بھی سوچ رہے ہیں. سوچ کیا رہے ہیں، ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، ہمیں ایک بار تو جانا ہی پڑے گا. ہمیں تو لاکھوں کروڑوں روپے ہر مہینے، کروڑوں ڈالر ہر مہینے جو ہے قرضے کی صورت میں دیا ہوتا ہے. پرانوں نے اتنا کچھ چڑھا دیا پاکستان پر کہ ہر آدمی مقروض ہے. وہ تو ایک مشکل ہے، پیش آئے گی. صرف اس صورتحال کو قابو رکھنا، کون رکھ سکتا ہے، کس میں اتنی گرفت ہے، کس میں اتنی طاقت ہے، کس میں اتنی اہلیت ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. قوم کو یہی فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کام کون کر سکتا ہے. 3.5 سال کا زمانہ آپ نے ان کا بھی دیکھا ہے، جو اب بڑی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بہت پاپولر ہیں. اور ان کا بھی زمانہ دیکھا ہوا ہے مسلم لیگ کا، جس میں بجلی کے بقول ان کے بجلی کے کارخانے لگے، موٹر وے بنی، اور مہنگائی کی شرح صرف 4% تھی، اور ہم آگے کی طرف بڑھے تھے، دنیا کی 24 معیشتوں میں آگے تھے. بلاول کہتے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمارے زمانے میں غریب کے لیے یہ بڑی اچھی باتیں ہوا کرتی تھی، اور ہم نے غریب کا فائدہ کیا ہمیشہ. تو ہر پارٹی اپنا منشور تو پیش کرتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان معاشی طور پر جہاں پھنسا ہوا ہے، اس میں کوئی منشور کام نہیں آتا، اور کوئی کچھ نہیں ہوتا. آپ کو اگلے سال جون سے پہلے IMF کے نئے معاہدے میں جانا ہے، اور اگر آپ اس پہ جاتے ہیں تو کیا شرائط آپ پر پڑتی ہیں، آپ نے ان شرائط پہ عمل کرنا ہے. اور یہ آسان کام نہیں ہے. آنے والوں کے لیے ملک کو مشکل سے نکالنا ایک بہت بڑی مدبرانہ اور اہلیت کا معاملہ ہوگا. جو اس پہ عمل کر سکے گا وہی جیتے گا،
ورنہ نعرے تو سبھی لگاتے ہیں اور نعرے لگانے سے ملک کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور انشاءاللہ مسائل حل ہوں گے, سب مل کر کام کریں گے, توجہ دیں گے, مسائل کی طرف تو حل ہوں گے. سجاد میر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, اور آپ سے گفتگو کر کے ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے, بہت تسلی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ جس پروسیس میں ہم ہیں, الیکٹورل پروسیس میں, اور اس میں ہر آنے والے انتخابات چاہے 5 سال بعد آ رہے ہوں یا ضمنی انتخابات ہوں, ان کے بعد کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ نیا ملتا ہے, اور ہم آگے ہی بڑھتے ہیں. اور جہاں تک بات شفاف انتخابات کی, امریکہ میں ہوں, یورپ میں ہوں, یا پھر دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی میں انتخابات ہوں, الزامات وہاں پر بھی لگتے ہیں, شفافیت پر سوالات وہاں بھی اٹھتے ہیں, کیونکہ لوگوں کی رائے ہے, اور بہت سارے لوگ ایک دوسرے کی رائے کا احترام نہیں کرتے, اور دوسرے کی رائے سے اختلاف کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ الزام لگا دیں. سیف ایگزٹ بھی تو چاہیے ہوتا ہے, اور سیف ایگزٹ سب سے زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ دوسرے پہ الزام لگا دیں. وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہاں پہ تو ہوئی دھاندلی ہے, تو ہم پھر انہی بحث میں نا مزیدار چیز ہوتی ہے کہ آپ مان لیں ان کو سپورٹ حاصل ہے اور یہ جیت گئے, اور یہ بہت ضروری بھی ہے. اور اب اگر ہم اپنے رویوں کو یا اس چیز کو اون نہیں کریں گے تو ہم کب کریں گے, کیونکہ اب جو عوامی مسائل ہیں, اب جو پوری دنیا کے مسائل ہیں, کلیکٹیو مسائل ہیں, وہ بہت بڑے ہیں. تو اب ہمیں ذرا اپنا دل بھی بڑا کرنا ہوگا. سردی کی وجہ سے کتنے مسائل ہو گئے, سردی کی وجہ سے بھی کتنے مسائل ہوتے ہیں, اور سردی کی وجہ سے اکثر سنا ہوگا رضوان آپ نے, میرا موڈ خراب ہے کیونکہ موسم مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. سردیوں میں اداس گانے کتنے سنتے ہیں لوگ, کہتے ہیں آپ اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. صبح پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. موسم بہت اچھا ہے, لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم موسم کو دیکھ کے ذرا اداس ہو جاتے ہیں. بارش کا موسم ہوتا ہے تو ہم نے اپنی سٹوری لگائی ہوتی ہے ایک سیڈ سے شعر اور سیڈ سے گانے کے ساتھ. سردیوں میں سب سے زیادہ سٹوریز آتی ہیں سن سیٹ کی, سن سیٹ کی سٹوری, سن رائز کی ہونی چاہیے. ہاں سن رائز میں اگر ہم اٹھ جائیں تو, کیونکہ سردیوں میں اکثر اوقات سونے کا بھی مزہ آتا ہے. لیکن رضوان ہم نے اکثر سنا ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گرے ویدر ہے, نہ صرف پاکستان میں, ابھی تو ہمارا یہاں پہ تھوڑا ہی ایسا ٹائم ہوتا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں یورپین کنٹریز میں بھی جہاں پہ گرے ویدر رہتا ہے, بارش زیادہ ہوتی ہے, سورج نہیں نکلتا, یہ موسم بدل رہا ہوتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا موڈ خراب ہے, انزائٹی ہے, ہم ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا موسم کے ساتھ ساتھ. اور میرا خیال ہے یہ راتیں طویل ہونے کی وجہ سے اور خاموشی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. بہرحال اس کو کہا جاتا ہے سیزنل انفیکٹو ڈس آرڈر. اور یہ بیسکلی یہ کیوں ہوتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا دل کا موسم اچھا ہونا چاہیے, دل کا موسم اچھا ہوگا تو باہر کا بھی موسم اچھا لگے گا. اب یہ بیسکلی ہوتا کیا ہے, کیا یہ سیزنل جو انفیکٹو ڈس آرڈر ہے یہ موسم کے لحاظ سے سیزنل ہوتا ہے یا ویسے ہی سیزنل ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا آج کل میری لائف کا یہ والا فیز ڈاؤن فیز چل رہا ہے, آج کل میری لائف کا بڑا اپ فیز چل رہا ہے. اب بیماریوں کے بھی سیزن ہوتے ہیں, جیسے پھل کے یا سبزیوں کے سیزن اب ہوتے تو ہیں, لوگوں کے بھی سیزن ہوتے ہیں, لوگ کچھ سیزن کے لیے آپ کی زندگی میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. رضوان ہر چیز کا سیزن ہے, بس آپ نہ پوچھیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں مریم محمد اکرام موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ بیسکلی سیزنل یہ ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے, یا واقعی ہماری صحت پہ, ہماری پرسنالٹی پہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے. السلام علیکم مریم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. مریم یہ بتائے گا سیزنل انفیکٹو ڈس آرڈر جی یہ بیسکلی ہے کیا چیز؟ میں تھوڑا سا آسان کر کے بتاؤں گی. کلینکل ٹرم ہے, بیسیکلی ڈپریشن کی سب ٹائپ ہے. ہم ایز اے کلینیشین اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں میجر ڈپریسو ڈس آرڈر میں سیزنل پیٹرنس کے نام سے. اب سیزنل پیٹرنس کو سمجھنا یہاں پر ضروری اس لیے ہے کیونکہ یہ جو سیزنل افیکٹو ڈس آرڈرز ہے 2 سیزنز میں پایا جاتا ہے. ایک تو ونٹرز میں, فال سے سٹارٹ ہوتا ہے ونٹرز میں جاتا ہے, اور اسپرنگ سے سٹارٹ ہوتا ہے سمر میں جاتا ہے, رائٹ. سو اس کے جو سمٹمز ہیں وہ سملر ٹو میجر ڈپریسو ڈس آرڈرز ہیں. اب پہلے بات کر لیتے ہیں, میں نے 2 سیزنز کی بات کی ہے, پہلے بات کر لیتے ہیں ہم لوگ ونٹرز کی, جو لیٹ فال سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ونٹر تک جاتا ہے. بیسیکلی اس کے کیا ہوتے ہیں, بہت زیادہ انسان جو ہے اداس محسوس کرتا ہے, لتھارجک محسوس کرتا ہے, ہر وقت تھکن محسوس رہتی ہے, چڑچڑاپن محسوس ہوتا ہے, بہت زیادہ نیند آتی ہے, ہائپرسومیا
جسے ہم لوگ کہتے ہیں، ڈیلی کی جو روٹین ہے، ہماری جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ افیکٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اس میں انسان ورتھ لیس محسوس کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ میری کوئی ویلیو نہیں ہے، گلٹ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے بیسیکلی آپ کو لگے گا کہ ہر چیز جو ہے میری ہی غلطی کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور ڈپریشن کا سب سے بڑا جو ایک سمٹم ہے وہ نا امیدی ہے، ہوپ لیسنس جسے ہم کہتے ہیں. اب جب یہ سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر ونٹر پیٹرنز میں سیویئرٹی کی طرف جاتا ہے تو اس میں سوسائڈل تھاٹس بھی آتی ہیں، رائٹ. سو بیسیکلی اس میں اوور ایٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. کاربوہائیڈریٹ جو ہم لوگ کریونگ کرتے ہیں، جیسے میٹھا کھا لینا، سردیوں کا موسم ہے تو ہم نے سموسے اور پکوڑے کھا لیے، اس سے ویٹ گین ہوتا ہے اور نیند بہت آتی ہے. اب ہم تھوڑا سمر پیٹرنز کی بات کرتے ہیں، تھوڑے سے ریورس ہیں اس کے جو سمٹمز ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے انزائٹی زیادہ ہوتی ہے، بے چینی زیادہ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں میں لوگوں کا موڈ بہت زیادہ خراب اور غصے والا رہتا ہے، وائلنٹ بیہیویئر ہو جاتا ہے. اس میں انسومیا ہوتا ہے. ونٹر پیٹرنز میں ہائپرسومیا ہوتا ہے. اس میں انسومیا سے مراد یہ ہے کہ نیند کم آتی ہے اور ویٹ لاس ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، بھوک نہیں لگتی اس میں. تو اس میں یہ ڈفرینس آتا ہے کہ جب جیسے جیسے سیزن چینج ہوتا ہے ویسے ویسے انسان کا جو موڈ ہے، سوچنے کا انداز ہے، جو فیلنگز ہیں، بیہیویئر ہے، ڈیلی روٹین جو ہے وہ افیکٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. مریم، کیا یہ جو سیزنل انفیکٹیو ڈس آرڈر ہے یا پھر باقی ڈپریشن کی جو انزائٹی کے بالکل سٹارٹنگ پوائنٹ سے جو سمٹمز آپ نے بتایا ہے، انسان خود بھی انالائز کر سکتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور کہیں خدا نہ خواستہ میں ڈپریشن کی طرف تو نہیں جا رہا؟ دیکھیں یہ جو ہم لوگ ابھی سیگمنٹ کر رہے ہیں سائیکو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اپنی عوام کو، ٹھیک ہے، تاکہ وہ سمجھ سکے اگر ایسے سمٹم سے وہ دو چار ہو رہے ہیں تو انہیں مینٹل ہیلتھ پروفیشنز کی جو ہے ہیلپ لینی چاہیے. لیکن اگر آپ خود اپنے آپ کو ڈائگنوز کرنا، کیونکہ خود ڈائگنوز کرنا از بیسیکلی سیلف ہارم، آپ خود کر رہے ہیں اپنے آپ کو ڈائگنوز، تو بہتر یہ ہے کیونکہ یہ کچھ سمٹمز جو ہیں جیسے تھائرائڈ کا جن میں مسئلہ ہوتا ہے، الرجک کا مسئلہ ہوتا ہے، وائرل فلوز کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ سمٹمز ان میں بھی پائے جا رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے خود ڈائگنوز نہیں کرنا، ہم نے کسی پروفیشنل کی ہیلپ لینی ہے. صحیح. اچھا مریم یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ خود ڈائگنوز کرنا ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو وہ کیتھارسس بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ سیلف کیتھارسس زیادہ بہتر ہے، ہمیں اپنا پتہ چل رہا ہے. کیا یہ صرف سیزن کی وجہ سے ہی ہوتا ہے یا اس پہ ہماری لائف کے کچھ ایکسپیرینسز بھی میٹر کرتے ہیں کہ ہم اگر اپنے آپ کو ہی جو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں تو وہ کچھ ہمارے ارد گرد ہیپننگز ہوتی ہیں نا، کوئی ڈاؤن فالز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کرتے ہیں، کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں؟ بالکل. سیزنل افیکٹو ڈس آرڈرز جو ہیں ان میں زیادہ پایا جاتا ہے جن میں آلریڈی ڈپریشن کے سمٹمز ہوتے ہیں، فیملی میں ہوتے ہیں یا جینیٹکس میں ہوتا ہے ان کا، یا ہسٹری ان کی مینٹل ڈپریسو ڈس آرڈرز کی رہی ہوتی ہے یا ٹینشن ڈیفیسٹ کی رہی ہوتی ہے. سلیپنگ ڈس آرڈرز ہو گئے جس میں انزائٹی ڈس آرڈرز ہو گئے، ایٹنگ ڈس آرڈرز ہو گئے. یہ ڈیولپ کیوں ہوتا ہے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کا کاز کیا ہے. اب جیسے میں نے کہا کہ سردیاں آتی ہیں تو ونٹر پیٹرنز میں بیسیکلی آپ کی جو ڈے لائٹ ہے اس کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جو ڈے لائٹ، اگر ہم لوگ جو سن لائٹ، نیچرل لائٹ لینا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس سے ہمیں وائٹامن ڈی مل رہا ہوتا ہے. اس سے ہماری جو سرکیڈین ردم ہے، ہماری ڈیلی روٹین جو ردم ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. ہماری باڈی کے اندر ایک کلاک ہے جس وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے سونا کب ہے، کب دن ہو رہا ہے، کب رات ہو رہا ہے، مجھے بھوک کب لگ رہی ہے. ہم ایک پیٹرن میں اپنی باڈی کو لے کر آتے ہیں. تو سن لائٹ اس میں بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے. اب جیسے سردیاں ہیں تو لیٹ سورج نکلتا ہے اور جلدی سورج غروب ہو جاتا ہے. ہم صبح صبح اٹھتے ہیں، کام پر چلے جاتے ہیں، ہم نے سورج دیکھا نہیں، جب گھر واپس آ رہے ہوتے ہیں تب بھی اندھیرا ہوتا ہے. تبھی کہتے ہیں کہ گرے ویدر ہوتا ہے تو ڈپریشن اور انزائٹی میں اضافہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی، ڈپریشن میں، سیڈ موڈ میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے. مریم، اس میں ہماری پھر جو آپ نے کہا کہ ہمارا کلاک ہے، تو روٹین میٹر نہیں کرتی؟ اگر ہم سویرے جاگتے ہیں تو اس سے ایک تو تازگی کا احساس ہوتا ہے اور ہمارے پاس وقت بھی وافر مقدار میں ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی جو پیٹرن ہے ان کو درست کرنا چاہیں، جو کام کرنا ہے، اگر ہم نے پڑھائی کرنی ہے یا دفتر جانا ہے، کچھ گھر کے کام بھی کرنا ہے، تو وہ آدھے سے زیادہ کام تو ہمارے نمٹ جاتے ہیں کہ دن آدھا نہیں گزرا ہوتا. تو وقت پر کام کرنا یہ بھی تو انسان کو کافی حد تک اس کو ڈپریشن سے باہر نکالنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. بالکل، بیہیویئر ایکٹیویشن کہا جاتا ہے. جیسے سی بی ٹی، ہم لوگ سی بی ٹی یوز کرتے ہیں، کوگنیٹو. میری سوچ آئی ہے ونٹر ہے جی، مجھے سردیاں اچھی نہیں لگتی، مجھے زیادہ سونا ہے. تو میری ایک یہ انہیلدی سوچ ہے جس کی وجہ سے میری جو ڈیلی روٹین ہے وہ خراب ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے میرا بیہیویئر ایشو سٹارٹ ہو رہے ہیں. تو بیہیویئر ایکٹیویشن پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں. ہم اپنی ڈیلی روٹین سیٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو سیلف مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، اپنا موڈ چیک کر رہے ہوتے ہیں، ہم کتنے
انرجائز ہیں, اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. ایک جمپ سٹارٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ کو کوئی آ کر یہ نہیں بولے گا کہ آپ نے بیڈ سے اٹھنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس ایج میں آ کے خود ہی اٹھنا ہے اور خود ہی اپنے کاموں کو انجام دینا ہے. اور اس ایج میں آگے آسان ہو جائے گا اگر ہم پہلے بچپن میں یا اپنے کیا لڑکپن میں اس کام کا آغاز کر دیں گے. ہمیں ایکٹیو رہنا ہے, فزیکلی ایکٹیو ہوتا تو ہے انسان لیکن روٹین میں نہیں ہوتا. تبھی ہم کہتے ہیں نا کہ فزیکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہمارا ڈپریشن, ہماری انزائٹی ختم ہوتی ہے. اب جب ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں, جی بالکل. ٹریٹمنٹ اس کا لمبا پروسیجر ہے, کم ڈیوریشن میں ہو جاتا ہے, میڈیسن سے ہوتا ہے یا وربل تھیراپی سے ہوتا ہے, کیا ٹریٹمنٹ ہے اس کا؟ دیکھیں اگر سیویئر جا رہا ہے تو ہمارے باڈی میں بایو کیمیکلز, جیسے میں نے کہا سن لائٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں میڈیکیشن لینی پڑے گی. اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اوکے وی آر گوئنگ تھرو دس, ٹھیک ہے, سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر ہمیں اسٹارٹ میں ہمیں سمٹمز محسوس ہونا شروع ہو گئے ہیں, تو ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں اپنی ڈیلی, جیسے میں نے بیہیویئر ایکٹیویشن کی بات کی ہے, اب کوگنیشن کی بات کی ہے, سی بی ٹی سے ہم لوگ ہیلپ آؤٹ لیتے ہیں. اور ایک اور چیز پہ میں بہت زیادہ فوکس کرتی ہوں, مائنڈفل رہنا. ہم لوگ بہت جلدی ہر چیز کو جج کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, ہم اس مومنٹ کو جیتے نہیں ہیں. سردیاں آتی ہیں تو ہمیں ہر چیز کی فکر لگ جاتی ہے, سوائے ہم اس کو انجوائے کرنے کے ہم اس پل کو نہیں جی رہے ہوتے. سو ججمنٹل ہونا, پازیٹیو یا نیگیٹو میں جانا از بیسی رادر دین آپ کیوریس رہیں. ابھی آپ مجھے سن رہے ہیں اور آپ لوگ کیوریس ہے کہ میں نیکسٹ بات کیا کرنے والی ہوں, تو یہ مائنڈفل لسننگ ہے اس وقت. تو مائنڈفل رہنا, اس مومنٹ کو جینا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس میں کوگنیٹیو کی جو ہے, آپ کی اگر کوئی انہیلدی تھاٹ ہے, نیگیٹو تھاٹ ہے, تو اس کو پازیٹیو میں کیسے چینج کرنا ہے. لیکن مریم ٹریگرنگ فیکٹر تو وہی رہیں گے نا, یعنی کہ اگر سورج نہیں نکل رہا, میں جو بھی کروں سورج تو نہیں نکلے گا, وہ موسم تو رہے گا, تو وہ مجھے کہیں نہ کہیں ٹریگر کرتا ہے. پھر ایسی سچویشن میں ہم اکثر اوقات لائٹ کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں, کمرے میں لائٹ آف کر کے بیٹھنا, وہ کہتے ہیں نا تیرگی کی شیدائی روشنی سے ڈرتے ہیں, تو وہ پھر روشنی ہمیں آڈ لگنا شروع ہو جاتی ہے. اب اگر ہم پلانٹس کی بات کریں تو جب ان کو ہم سن لائٹ میں نہیں رکھتے تو آرٹیفیشیل روشنی دے دیتے ہیں. تو کیا اس طرح کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو سیزنل انفیکٹیو ڈس آرڈر ہوتا ہے, کیا آپ ان کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ لائٹ میں رہیں؟ کیا آپ ان کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ وارمتھ میں رہیں, ارد گرد گرم اپنا کمرہ رکھیں, ماحول ایسا رکھیں کہ آپ کی باڈی میں وہ انرجیز پروڈیوس ہوتی رہیں جو آپ کا ڈپریشن انزائٹی ختم کریں؟ دیکھیے جس کنٹری میں ہم لوگ رہ رہے ہیں بلیسنگ ہے, ہمارے پاس لائٹ موجود ہے. ہم ناردرن ہیمسفیئر میں نہیں رہ رہے جہاں پہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے, ایک لائٹ باکس آتا ہے جو کہ سن کے اکارڈنگلی وہ آپ کو لائٹ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں وہاں پہ ہمیں لائٹ مل رہی ہے, تو جب ہم صبح اٹھ رہے ہیں, ہم کام پہ جا رہے ہیں, ہم تھوڑی دیر 15 یا 20 منٹ نکال کے اس روشنی کو تھوڑی دیر انجوائے کر سکتے ہیں. دس از مائنڈفلنس, کہ آپ جا رہے ہیں, لائٹ لے رہے ہیں اور اس لائٹ میں تھوڑی دیر بیٹھ رہے ہیں. جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ہمارا دل نہیں کرتا, ہم لائٹ کو مزید اوائڈ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, تو یہی آپ کا بیہیویئر جمپ ہے. آپ نے کک سٹارٹ اپنے آپ کو خود دینا ہے, آپ خود باہر نکلیں گے. بے شک آپ کا لوگوں سے ملنے کا دل نہیں کر رہا, آپ جائیں, آپ باہر جائیں, پارک میں جائیں, جہاں آپ کا دل کر رہا ہے, آپ آبزرو کریں اپنی ایٹ لیسٹ نیچر کو, اور لائٹ میں جا کے ضرور بیٹھیں, کیونکہ لائٹ بہت زیادہ ضروری ہے. ہمیں اس سے ہمارے جو بایو کیمیکلز ہیں, ہماری باڈی میں جو کیمیکلز ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے سیروٹونن, اس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے, ہمارا موڈ اور سلیپ دونوں افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو مریم اس وقت جو ہم بات کریں, جو ہمارے موڈ کو اور خاص طور پر سردیوں میں جو چیزیں کنٹرول کرتی ہیں, سب سے پہلے تو سردی لگتی بہت ہے, باہر نہیں نکلنا. اس کے لیے ہمارے پاس 4 بہانے, ٹی وی فلکس پہ ہم بیٹھ کے ڈرامے دیکھتے رہیں گے, موبائل استعمال کرتے رہیں گے, لیپ ٹاپ پہ کام کرتے رہیں گے, گھر میں بیٹھ کے ہی, لحاف میں بیٹھ کے ہی. یہ ہمارا بیہیویئر جو ہے, جو کام تو ہم کر رہے ہیں لیکن فزیکلی انیکٹیو ہے, یہ بھی میٹر کرتی ہیں چیزیں, یہ بھی انوالو ہوتی ہیں؟ آف کورس ہوتی ہیں انوالو, کہ آپ جو ہیں کس طرح اپنی ڈیلی روٹین کو لے کے جا رہے ہیں. ہماری کوالٹی آف لائف بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اسکرین ٹائم بالکل میٹر کرتا ہے. اسکرین ٹائم تو میٹر کرتا ہے, لیکن مجھے بتائیں, میں ٹی وی دیکھ رہی ہوں, ساتھ میں مجھے کچھ کھانا بھی ہے, مجھے انہیلدی کھانا ہے, کاربوہائیڈریٹس کی کریونگ میری زیادہ ہو گئی ہے, تو میں ہیلدی ایٹنگ کی طرف تو جا ہی نہیں رہی. ہیلدی ایٹنگ کتنی ضروری ہے, ہم اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے کے لیے ہماری ایکسرسائز, ہمارا ورک آؤٹ, ہمارے نیوٹریشنز, ہماری ڈے لائٹ, ہماری پوری ڈیلی روٹین جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. کیا واقعی ایسا ہے کہ اگر میں سبزی کھاؤں گی, اسٹیم سبزی کھاؤں گی, اس میں بہت زیادہ مرچ مسالے نہیں ہوں گے, تو میں خوش فیل کروں گی اس کے بعد؟ آپ لائٹ فیل کریں گی, اگر آپ کے گٹ لائٹ فیل کریں گے تو آف کورس آپ کا ہیپی موڈ رہے گا.
صحیح. اسٹیم سے مراد یہ ہے, ہیلدی ایٹنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی باڈی کو جا کے وہ نیوٹرینٹس دے رہا ہے. اب ایسی نہ ہو کہ آپ ایسی لائٹ خوراک کھا رہی ہیں کہ وہ آپ کو, بریڈ بھی تو ایک لائٹ ہی ہے, وہ کاربوہائیڈریٹ ہے لیکن رائٹ, تو وہ آپ کو لائٹ نہیں کرے گا. آپ نے وہ ہیلدی چیزیں کھانی ہے جو آپ کو واقعی نیوٹرینٹس, طاقت جو ہے نشو و نما دے رہے ہیں. اچھا مریم, ایک چیلنج ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ہر حقیقت کے ساتھ بہروپیے بھی ہوتے ہیں. اب جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور سویئرلی ضرورت ہے, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف اس کو استعمال کرتے ہیں ایک وکٹم کارڈ کے لیے کہ ہم پہ لوگ ہم سے بات کر لیں, ترس کھا لیں ہم پہ, یا ہمیں زندگی نے بہت دکھ دیے ہیں. تو حالانکہ ایسا کچھ حقیقت ہوتی نہیں ہے. وہ کیا یہ بھی ڈپریشن کی نشانی ہے یا پھر اٹینشن سیکنگ کا ایک بہانہ ہوتا ہے؟ اور یہ خود ترسی میں آپ کو جب آپ وکٹم فیل کر رہے ہوتے ہیں تو اپنا آپ بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. شاعروں نے بھی بڑا اچھے سے اس کو بیان کیا, گانوں میں بھی بڑا اچھا بیان ہوا ہے کہ اگر میں دکھ برداشت کر رہی ہوں, میں وکٹم ہوں, تو میں ہیروئن ہوں لائف کی. اچھا دیکھیں, بہت اچھا سوال انہوں نے کیا ہے. آپ کے جو سرکمسٹانسز ہیں نا لائف کے, اگر آپ اٹینشن سیکنگ یہ بیہیویئر جو آپ نے ساتھ میں ورڈ یوز کیا ہے, تو بیسیکلی اس کی کوئی نہ کوئی ہسٹری ہے کہ وہ آپ سے ٹینشن چاہ رہا ہے. اس کا کوئی نہ کوئی پاسٹ ٹراما ایسا ہوگا یا پیرنٹ نیگلیجنس ہوگی, اسے ایکسیپٹنس نہیں ملی ہوگی سوسائٹی میں, جو کہ وہ آپ سے ایکسیپٹنس چاہ رہا ہے بیسیکلی. اچھا, تو ہمارا تو جو اگر ہم تھوڑا سا بڑوں کی بات کر لیں تو بڑے اپنے آپ کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے خاص طور پر 50+ ایج میں جا کر کچھ حد تک تو فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, پھر اس میں ایج فیکٹر بھی آ جاتا ہے 60+ میں 70+ پہ جا کے, اور فزیکل ایکٹیویٹی نہایت کم ہو جاتی ہے. خوراک جو ہے وہ ہیلدی فوڈ, اس کا انٹیک بہت کم ہو جاتا ہے, صرف ضرورت کے تحت یہ کہہ کے کہ ہم نے کون سا بڑے ہونا ہے کھا کے. بہت ساری چیزیں مائنس کر دی جاتی ہیں. ان کے لیے مینٹل ہیلتھ کا بہتر ہونا اس ایج میں کتنا ضروری ہے, اور وہ کیسے برقرار رکھی جا سکتی ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی, کھانے کی کوالٹی میٹر کرتی ہے. اگر وہ کم بھی کھا رہے ہیں اور اچھا کھا رہے ہیں, ان کی باڈی کو لگ رہا ہے, دیٹ از امپورٹنٹ. جیسے آپ نے کہا ان کی ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے, ضروری نہیں ہے آپ باہر ہی جائیں. ڈیٹ امپورٹنٹ ہے, کرٹنس کھول لیں, تھوڑے سے پلانٹس رکھ لیں, روشنی تو آ رہی ہے نا, تھوڑی دیر اس کو انجوائے کر لیں ونڈو پہ جا کے. آپ گھر میں ہی جاگنگ کر سکتے ہیں. اب یوٹیوب پہ کتنی ویڈیوز موجود ہیں جو آپ بیٹھے بیٹھے ایکسرسائز کر سکتے ہیں, بیٹھے بیٹھے یوگا کر سکتے ہیں. سو آپ بیٹھے بیٹھے کافی ساری ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. ایک جگہ پہ پاس بیٹھ جائیں تو جی, گھر کے باقی افراد اگر کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ جائیں تو بالکل بالکل بیٹھنا چاہیے. دیکھیں یہ فیملی ٹائم ہے اور یہ کوالٹی ٹائم ہے, فیملی میں تو بالکل دینا چاہیے. اچھا مریم, یہ بتائیے گا جس طرح ہم سیزنل انفیکٹیو ڈس آرڈر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اسی طرح اس ڈس آرڈر میں ہم جب اٹھتے ہیں تو ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے, اور یہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کا ہو رہا ہے. صرف اس موسم میں؟ اس موسم میں ویسے جب اٹھتے ہیں تو موڈ خراب کیونکہ ہوتا وہ ہر موسم میں, چاہے سمر سے ونٹر کی ٹرانزیشن ہو, ونٹر سے سمر کی ٹرانزیشن ہو, موڈ خراب ہے. اور اس کی بیسس پہ ہم نے اپنا کام بھی اسی طرح شروع کیا, اسی طرح اپنے کلیگس کے ساتھ رہے. کبھی کبھی ہم آتے ہیں تو بہت خوشی سے آتے ہیں, کبھی کبھی بہت ڈاؤن آتے ہیں. اب اگر کوئی بندہ آفس میں بیٹھا ہوا ہے, کسی ایک کی بات بری لگی, اور اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ یہ ہے کہ سب کے ساتھ موڈ خراب ہوگا, سب کو الٹا جواب دینا ہے. تو اس کو کیسے کور کریں ہم, بینگ اے پرسن ریلیٹڈ ود لائک سائیکو تھراپی, آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ ہم کیا کریں اس وقت اپنا موڈ انسٹنٹ فریش کرنے کے لیے؟ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وی کین ناٹ کنٹرول اوور سیلوز, ہم جتنی بھی کوشش کرتے ہیں نا, ہم خود پہ قابو نہیں پا سکتے اور ہمارا موڈ فوراً خراب ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو فوراً سے کیسے خوش کرنا ہے؟ اچھا, آپ کا سوال میرے خیال سے دو آپ نے ایک ساتھ پوچھے کہ صبح اٹھتے ہی موڈ خراب ہوتا ہے یا پھر نہیں, that's a condition, that's not a question. Question is that کہ اچانک سے خود کو کیسے خوش کریں؟ ٹرک یور مائنڈ, جسٹ اسمائل. آپ لوگ اسمائل کر رہے ہیں, آپ کو دیکھا دیکھی میں نے بھی اسمائل کرنا اسٹارٹ کر دیا, عوام بھی اسمائل کر رہی ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ, رائٹ؟ سو آپ نے کیا کیا, مائنڈ کو ٹرک کر دیا. اگین میں نے مائنڈ فل کی بات کی تھی, مائنڈ فلنس کی. تو جسٹ گیو یور سیلف اے مومنٹ کہ میرے وٹ ایکچولی آئی ایم فیلنگ. اگر میں اس وقت غصے میں بھی ہوں یا میرے ایموشنس خراب بھی ہیں تو کس وجہ سے ہیں. ہم اب بہت زیادہ ہم کیا کرتے ہیں, دبانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, سپریس کر رہے ہوتے ہیں اپنے ایموشنس کو, یا فوراً لیٹ گو نہیں کرتے. وہ میں نے دبا دیا, وہ کہیں نہ کہیں آ کر نکلے گا میرا ایموشن, ٹھیک ہے؟ تو اپنے ایموشنس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ غصے میں ہیں, اکثر ہم غصے میں نہیں ہوتے, ہم اریٹیٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے, رائٹ؟ سو مجھے بھوک لگی ہوئی ہے, میں فرسٹریٹ ہوں, مجھے نہیں پتا, میں دوسروں پہ غصہ نکال رہی ہوں. میری نیند پوری نہیں ہوئی, میں دوسروں پہ غصہ نکال رہی ہوں. غصہ نہیں, وہ اریٹیشن ہے. تو اس کی وجوہات تو جانیں کہ ایکچولی وٹ آر یو فیلنگ. تو اپنے ساتھ کچھ دیر تھوڑا اسپینڈ کریں تاکہ آپ اپنے ایموشنس کو سمجھ کے اس کو لیٹ گو کریں اور اس پہ کام کریں.
اچھا ابھی ہم جو مانور کا سوال تھا نا اس کے حوالے سے میمز بھی بہت زیادہ بنی ہیں کہ صبح 8 بجے بھی موڈ خراب ہے, دوپہر کو بھی خراب ہے, شام کو بھی خراب ہے, گھر والوں کے ساتھ بیٹھے تب بھی خراب ہے, لیکن رات کے جیسے ہی 1 یا 2 بجیں گے فریش ہو جائیں گے. اور ان چیزوں کو جس طرح سے کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے اور بہت سارے نوجوان ان کو شیئر کرتے ہیں اور پھر اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی ایسی ہے, اور اگر دوستوں سے امپریس ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں ہم بھی ایسی زندگی اختیار کریں. اس طرح کے فیکٹرز نہیں کنٹرول کیے جا سکتے؟ بالکل کیے جا سکتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں, جو آئسولیشن کی طرف یہ جانا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر خوش نہیں ہیں, کیوں؟ کہ آپ کا وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کو نیگیٹیوٹی دے رہا ہے یا انہیلدی سوشلائزیشن ہے آپ کی, بہت میٹر رکھتی ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد کے بھی لوگ ہیں کیا وہ آپ کو نیگیٹو فیڈ بیک دے رہے ہیں, رائٹ؟ تو وہ آئسولیشن کو, یہ انوائرمنٹ کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. سم ٹائمز آپ کا انوائرمنٹ بہت پازیٹیو ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ آئسولیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. دیٹ از ڈپریشن, دیٹ از سیڈنس. ہو سکتا ہے اس کو سیڈنس ہو سکتا ہے کوئی پیچھے پریشانی ہو اور وہ اس چیز پر نکل رہی ہو کہ مجھے وڈرول چاہیے سوسائٹی سے, جب میں اکیلا ہوں تو آئی ایم فائن, ادروائز آئی ایم ناٹ اوکے ود پیپل. لیکن مریم دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن کے جتنے بھی کیسز سامنے آئے ہیں, جیسے سوسائڈل تھاٹس آتی ہیں, اور ہم نے دیکھا ماضی میں بہت سارے لوگ, بہت ساری سیلیبریٹیز اس طرف گئے اور ان کے بارے میں جو بھی سننے کو ملا کہ ہمیشہ خوش رہتے تھے, تمام کام کرتے تھے, وقت پہ آتے وقت پہ جاتے, کھانا بھی اچھا کھاتے تھے, لیکن مینٹل ہیلتھ اتنی ڈسٹرب تھی کہ سوسائڈ کر لی. اس کا کیسے پتہ چلا؟ دیٹ از فنکشنل ڈپریشن. ایکچولی فنکشنل ڈپریشن یہ ہوتا ہے آپ اب روزمرہ کے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ اداسی دکھا نہیں رہے ہوتے لیکن اندر سے آپ چیخیں مار رہے ہوتے ہیں. سو دا پرسن جو جا رہا ہے, اسے گو تھرو کر رہا ہے, لوگ نہیں پہچان پائیں گے لیکن اسے پتہ ہوگا وٹ آئی ایم ایکچولی گوئنگ تھرو. اور کیونکہ ہماری سوسائٹی میں اویئرنیس نہیں ہے, اسٹگما اتنا ہے کہ ہم بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. اگر ہم کسی گریف پیریڈ سے بھی گزر رہے ہیں نا تو لوگ کیا کہیں گے, وہ فوراً یہ کہنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کوئی بات نہیں, ایسا تو ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے, آپ کیوں اداس ہیں, آپ کو خوش رہنا چاہیے. تو یہ سوسائٹی ہمیں دکھا رہی ہوتی ہے اور ہم لوگ وہ ماسک پہن کے صبح صبح اٹھتے ہیں اور ہمیں خوش رہنا ہے اور ہم سوسائٹی میں نکل جاتے ہیں. مریم ایٹ دی اینڈ یہ بتائیے گا کہ کیا ڈپریشن کو کمیونیکیشن گیپ ختم کر کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, کہ اگر میں کچھ فیل کر رہی ہوں اور اس کے پیچھے مے بی رضوان از ناٹ دا ریزن, لیکن میں اگر شیئر کر دوں کہ آج آئی ایم ناٹ فیلنگ گڈ, تو کیا یہ اس چیز کو تھوڑا سا میٹیگیٹ کرے گا؟ ڈپریشن از اے ڈس آرڈر, آپ کو پروفیشنل ہیلپ لینی ہی پڑے گی. لیکن آپ نے جیسے اگزامپل دی ہے, آپ کے جو سامنے والا بندہ ہے رضوان ہے, ان کو سمجھ میں آئے گا اوکے وٹ ایکچولی یو آر گوئنگ تھرو اور وہ کیسے آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. صحیح, تو دیٹ ول پروفیشنل ہیلپ از اے مسٹ. اچھا اسٹریس اور ڈپریشن میں فرق ہے؟ دیکھیں اسٹریس جو ہے ہر انسان کو ہوتا ہے, لیکن اسٹریس اگر مینیج نہ کیا جائے تو وہ ڈسٹریس بن جاتا ہے, اور جب ڈسٹریس کنٹینیوسلی چلتا رہے تو وہ انزائٹی دیتا ہے یا تو آپ ڈپریشن میں فال کرتے ہیں. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم فوراً سے پہلے اپنے اسٹریس کو ہی ڈپریشن کا نام دے کے فوراً سے پہلے اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہم چلے جاتے اداس ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم ڈپریسڈ ہیں, ہم چوائس آف ورڈ جو ہے وہ پراپر یوز ہی نہیں کرتے اور ہم اپنے مائنڈ کو غلط سگنل دیتے ہیں. اور وہ پھر آہستہ آہستہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جب ہم خود بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈپریس ہیں تو کہتے ہیں ہاں بھائی تم ڈپریس ہو, اپنا مائنڈ کہتا ہے ہاں تم ڈپریس. پھر کہتے ہیں کہ یہ اس لیے تو رہنا ہی ایسے, اس سے بات کرنے کا فائدہ ہی کوئی. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے چوائس آف ورڈز بہت اچھی ہونی چاہیے. بہت شکریہ مریم, آپ کے قیمتی وقت کا. بہت زبردست ہماری ڈسکشن رہی مریم کے ساتھ, اور ہم نے جانا کہ سیزنل انفیکٹیو ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے. اور کبھی گھر والوں سے پوچھے نا بزرگوں سے کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا, وقت پہ سو, وقت پہ جاگو, اچھے کام کرو, بزرگوں کے ساتھ بیٹھو, دوستوں کے ساتھ ملو, لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرو تو ڈپریشن ہو گئی. اس پہ نا میمز بھی بنی ہے کہ انو کسی کام لاؤ, یہ بھی ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے, جس طرح مریم نے کہا کہ اپنے آپ کو آپ ایکسرسائز میں رکھیں, ایکٹیو رکھیں, تاکہ آپ ڈپریشن سے بچ سکیں. اب وقت ہوا ہے نیوز بریک کا. نیوز بریک کے بعد واپس آئیں گے صبح پاکستان میں. جی جناب, صبح پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, اور اب بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے. جان ہے تو جہان ہے. ہم اکثر اوقات جو ہے اپنے لائف سٹائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں. لائف سٹائل سیڈنٹری ہے, واک نہیں کرتے, اٹھتے نہیں ہیں, چلتے نہیں ہیں, پاس تندور تک جانا ہے
تو وہ بھی کیا بائک پہ جائیں گے, گاڑی پہ جائیں گے, پیدل نہیں جاتے. میں کیسے جاؤں اتنی دور مارکیٹ, کیسے جاؤں, اور یہ جو بہانہ ہے کیسے اور جاؤں. ایک اور سہولت بھی آ گئی نا مانور کہ اب صرف موبائل پر اپلیکیشن کے ذریعے آپ منگوائیں, گھر پہنچ جائے گا. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی ہماری واک کے وہ سٹیپس ہوتے تھے بڑا میٹر کرتے ہیں. لیکن رضوان, اگر ہمارا لائف سٹائل ٹھیک نہ ہو تو شاید ہمیں اس ایج میں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. شوگر ایسی بیماری ہے, ذیابیطس, ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں ہم پہلے سنتے تھے کہ یہ بہت بڑی ایج میں جا کے ہوتا ہے, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نوجوانوں میں بھی بہت زیادہ کامن ہے, اور سم ٹائمز اس کے اتنے ایڈورس افیکٹس ہوتے ہیں, اس کے اتنے مضر اثرات ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم شوگر کنٹرول نہیں کرتے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یا تو ہاتھ یا تو ہمارا پاؤں, خدا نخواستہ جب اس کی بہت سویئر سٹیج آتی ہے تو کاٹنا بھی پڑ جاتا ہے. اور خدا نخواستہ جو جیسے آپ نے کہا کہ اس ذیابیطس کی وجہ سے بہت ساری کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں صحت کے حوالے سے. آپ کو کھانے پینے کا دھیان کرنا پڑتا ہے, آپ کو اپنی روٹین کا خیال کرنا پڑتا ہے. اس سے پہلے کہ اس بیماری کی وجہ سے آپ مینج کریں, آپ اپنے آپ کو پہلے مینج کریں تاکہ آپ اس بیماری سے محفوظ رہیں. اسی پر بات کریں گے ہم. ڈاکٹر شہزاد طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. اور ذیابیطس کتنی خطرناک ہے اور اس کو اتنا لائٹ کیوں لیا جاتا ہے کہ یہ کہہ دینا کہ شوگر ہے یہ کافی ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. یہ جو شوگر ہے اور اتنی کامن ہو گئی ہے اور اس کو بیماری کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا کہ یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے, بالکل. ہم اس کو اتنا لائٹ کیوں لے رہے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں اس کی کمپلیکیشنز کا پتہ نہیں چلتا ہے. شوگر کی کمپلیکیشنز جو ہے نا موسٹ پروبلی وہ 2-3 سال کے بعد ہی شروع ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے پرولونگ اگر شوگر ہائی ہوگی تو وہ پاؤں پہ اگر کوئی زخم ہونا ہے تو وہ پھر کم از کم 2-3 سال لگیں گے اس کو. اس کے علاوہ پھر اگر خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہے, اسٹروک ہے یا پھر کڈنی فیلور ہے تو وہ تھوڑا سا لیٹر اس کی کمپلیکیشنز آتی ہیں. اس وجہ سے لوگ اس کو بڑا لائٹ سا لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی شوگر زیادہ ہے تھوڑی, کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب, شوگر زیادہ کتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ کمپلیکیشنز باڈی میں بننا شروع ہو جاتی ہیں, آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ کا خدا نخواستہ ہاتھ, آپ کا خدا نخواستہ پاؤں کاٹنا پڑے؟ یہ کس لیول پہ شوگر جاتی ہے جب تو یہ کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں؟ اس میں سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ شوگر جو ہے نا وہ ایک نارمل ویلیوز ہیں جسم کے اندر, کیونکہ ظاہری بات ہے گلوکوز جو ہے نا وہ ہماری ایک انرجی کو جو ہے نا وہ پروڈیوس کرنے میں اور ہماری ایکٹیویٹیز میں سیل کو اسٹرینتھن کرنے میں بڑا کام کرتا ہے. اور یہ ساری چیزیں برین کا فنکشن ہو گیا, ہمارے سیلولر فنکشنز ہو گئے, ہمارے جتنے بھی لیور کا فنکشن ہے, ساری چیزیں جو ہے نا وہ گلوکوز ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. تو ہم اس کو تو مقصد یہ کہ وہ بالکل شوگر کو ختم نہیں کر سکتے. ایک لیول ہوتا ہے, اس میں لیول کس طرح سے ہے کہ فاسٹنگ شوگر آپ کی جو ہے نا وہ 100 ملی گرام سے کم ہونی چاہیے اور رینڈم شوگر جو ہے نا وہ آپ کی 140 ملی گرام سے کم ہونی چاہیے. تو یہ اٹس نارمل. لیکن ڈائبٹک پیشنٹس میں جو ہے نا وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فاسٹنگ آپ کی 110 اور 115 تک ہوگی, اور اسی طرح سے آپ کی جو ہے نا وہ رینڈم شوگر جو ہے نا وہ آپ کی 200 تک ہوگی. تو یہ ایک نارمل کنٹرولڈ شوگر ہے. اس سے زیادہ جب جائے گا 201 بھی جو جائے گا وہ بھی ایکولی مقصد یہ کہ وہ خطرناک ہے جس طرح کہ 500 اور 600 ہے. اچھا, اس کی نشانیاں کیا ہیں, سمٹمز کیا ہیں؟ ہم اکثر سنتے ہیں منہ خشک ہو رہا ہے, آپ کو بار بار اٹھ کے واش روم جانا پڑتا ہے, خاص طور پر سوتے میں سے اٹھ کے جانا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے کیا یہ 2 نشانیاں کافی ہیں؟ اس کے علاوہ اور بھی ہیں جن کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ سر اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے نا یہ ہے کہ ڈائبٹک پیشنٹ ویسے تو ایک ٹپیکل جو اس کا ہوتا ہے کہ پولی یوریا, پولی ڈپسیا, پولی فیجیا, بھوک زیادہ لگ رہی ہے, پیشاب زیادہ آ رہا ہے اور اس کے علاوہ پیاس زیادہ لگ رہی ہے. لیکن اب اس وقت جو ہمارے پاس سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس اکثر لوگ ویکنس کی وجہ سے آ گئے, ٹانگوں میں درد کی وجہ سے آ گئے, زخم ہے ہیل نہیں ہو رہا, شوگر چیک کی شوگر بہت زیادہ تھی, پتہ چلا پیشنٹ کو جو ہے نا وہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا اس کا کوئی والوولر پرابلم ہوا ہے, ہارٹ کا پرابلم ہوا ہے, وہاں جا کے شوگر چیک کی تو پتہ چلا کہ جی ڈائبٹک ہے. اسٹروک ہو گیا, جا کے شوگر چیک کی پتہ چلا ڈائبٹک ہے. تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. لیکن اب مقصد یہ کہ وہ جو پہلے ہم کہتے تھے نا وہ صرف ٹائپ 1 میں زیادہ ہم دیکھتے ہیں جس میں کہ انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, ورنہ پھر پیشنٹ ہمارے پاس رینڈملی آتا ہے مقصد اس میں. صحیح ڈاکٹر صاحب, ہماری باڈی الارمز دے رہی ہوتی ہے ہر بیماری سے پہلے, اور انفارچونیٹلی ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں. اکثر اوقات جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کی پری ڈائبٹک کنڈیشن ہے. اب یہ پری ڈائبٹک کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ جی ایسا ہے, یہ پری ڈائبٹیز کنڈیشن کو ہم ایک جو ہے نا اس طریقے سے لے سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر فاسٹنگ شوگر ہے آپ کی, ٹھیک ہے. 100 سے 125 تک جو ہے نا یہ جو پیریڈ ہوگا نا, اگر آپ کی فاسٹنگ شوگر 100 اور 125 تک رہ رہی ہے, اس پیریڈ کو ہم کہتے ہیں پری ڈائبٹیز یا امپیئرڈ فاسٹنگ گلوکوز. اور اسی طرح سے 140 ہمارے کٹ آف ہے اس میں اپنا رینڈم میں,
تو 141 سے لے کر اور 199 تک جو ہے نا یہ رینڈم ہماری جو ہے نا وہ پری ڈائبٹیز ہے. اس کے دوران جو رہ رہی ہے نا تو یہ پری ڈائبٹیز کہلاتی ہے, اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے نا وہ 200 یا 200 سے 1 زیادہ جائے گی تو وہ پھر اس کو جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ ڈائبٹک. لیکن یہ کتنی کنسسٹنٹ ہونی چاہیے؟ ایسے تو اگر میں نے ناشتے میں ملک شیک پی لیا ہے, کچھ زیادہ میٹھی چیز کھا لی ہے, تو وہ تو پھر میری بہت زیادہ ہائک پہ چلی جائے گی. نارملی نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. آپ نے کوئی بھی میٹھا لیا ہے نا تو آپ کا پنکریاز اگر صحیح کام کر رہا ہے نا تو وہ آپ کی جو مٹھاس جو آپ نے لی ہے, جو کھانا کھایا ہے, اس کے حساب سے جو ہے نا وہ اس نے اپنی انسولین پروڈیوس کرنی ہے اور اس کو وہ ایک لیول کے اندر رکھنا ہے. اگر اس لیول سے زیادہ آ رہا ہے تو دیٹس مین کہ آپ پری ڈائبٹک ہیں, ٹھیک ہے نا. اور آپ کو جو ہے نا وہ چانسز ہیں کہ اگلے 2-3 سال میں ڈائبٹیز ہو جائے گی اگر کنٹرول نہ کیا تو. ڈاکٹر شہزاد صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ بڑوں کی بیماری کہا جاتا تھا اس کو, ہائی بلڈ پریشر بھی اور شوگر بھی. جی بالکل. لیکن گزشتہ کچھ عرصے میں یا لاسٹ ڈیکیڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 20 سال 21 سال کی عمر میں یا 25 سال کی عمر میں نوجوان ٹائپ 2 کا شکار ہو رہے ہیں, اور ایک دم سے ان کا ویٹ لاس ہو رہا ہے, ڈائریکٹ انسولین پہ جا رہے ہیں, انہیں اپنی ہیبٹس تبدیل کرنا پڑ رہی ہیں, ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرنا پڑ رہا ہے. جب وہ کسی کی نہیں سنتے تو وہ ڈاکٹر کی سن رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. اس کی کیا ریزن ہے اس ایج بریکٹ میں ڈائبٹیز کا ڈائگنوز ہونا؟ دیکھیں اب ہمارے پاس ہر چیز جو ہے نا وہ ایک کمپیوٹرائزڈ ہو گئی ہے. پہلے ہوتا تھا کہ شام کو ڈیفینیٹلی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے شام میں ہم نے جانا ہے, کھیلنا ہے, کبھی ہم مقصد ہے کہ ڈفرینٹ گیمز ہوتی تھیں, بھاگنے دوڑنے والی گیمز ہوتی تھیں. جی عصر سے مغرب تک کھیلنا ہے, بس کھیلنا ہی کھیلنا ہے نا. لیکن اب وہ چیزیں نہیں ہیں. اب تو پیرنٹس بھی الاؤ نہیں کرتے ہیں کہ بچہ باہر جائے, گھر میں اس کو ویڈیو گیمز لے کے دے دی ہیں اس کو, اور مقصد ہے کہ ایکس باکس آ گیا, فلانا آ گیا, فلانا آ گیا, وہ سارا کچھ ویڈیو پہ کرتا رہتا ہے. تو جو کچھ سارا دن وہ کھاتا ہے اس کو کنزیوم نہیں کر رہا کسی طریقے سے بھی. جب وہ کنزیوم نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہ شوگر کی شکل میں جو ہے نا وہ جسم میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گی. الٹیمیٹلی فیٹ ڈپازٹ ہوگا, فیٹ کی وجہ سے جو ہے انسولین ریزسٹنس ہوگا اور ٹائپ 2 جو ہے نا وہ ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب, شوگر ہو جائے جی تو یہ کتنی اس کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ہماری آئی سائٹ پہ, ہماری کڈنیز پہ, ہمارے ڈفرینٹ آرگنز پہ اور ہمارے ڈفرینٹ باڈی پارٹس پہ؟ ویسے تو اگر دیکھا جائے نا تو شوگر کی کمپلیکیشن جسم کے ہر حصے پہ ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شوگر جو ہے نا وہ سیل کی گروتھ, سیل کی فنکشننگ کے لیے, اس کے علاوہ سیل کی ایکٹیویٹیز کے لیے, باڈی ایکٹیویٹیز کے لیے بہت ضروری چیز ہے. اگر یہ شوگر نہ ہو تو تب بھی جو ہے نا انسان جو ہے نا وہ ایون خدا نہ خواستہ ڈیتھ بھی اس کی ہو سکتی ہے. تو اس میں یہ چیز ہے کہ کمپلیکیشنز کی جہاں تک بات کریں تو مین کمپلیکیشنز جو ہوتی ہیں نا وہ اس کی 2 ہوتی ہیں, جس کو ہم ڈیوائڈ اگر کر سکتے ہیں اپنی لینگویج میں کہ مائکرو ویسکولر ہے یعنی بڑی شریانوں کی کمپلیکیشن ہے, جیسے اسٹروک ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا, پیریفرل آرٹیریل ڈیزیز ہو گئی یعنی جس سے پاؤں کی شریانیں جو ہے نا وہ بلاک ہو جاتی ہیں, یا پھر مائکرو ویسکولر ہیں. مائکرو ویسکولر میں جو ہے نا وہ چھوٹی جو شریانیں ہوتی ہیں نا وہ جو ہے نا وہ اس میں مقصد ہے کہ ڈیفیکٹ آتا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہے کہ اندھا پن ہو سکتا ہے, ریٹینوپیتھی جو کہلاتا ہے, نیفروپیتھی ہوتی ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں کڈنیز اس کا مقصد ہے کہ افیکٹ کرتے ہیں, یا پاؤں کا سن ہو جانا, پاؤں میں زخم ہو جانا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کمپلیکیشنز میں آتی ہیں. اب یہ ہم سنتے رہے ہیں کہ پاؤں میں زخم ہو گیا یا ہاتھ پہ زخم ہو گیا ہے, چھری سے کٹ لگ گیا ہے یا پیر میں کیل چلا گیا اور خون رس رہا ہے, لیکن احساس نہیں ہو رہا, درد نہیں ہو رہا. جی یہ بڑی شریانوں کی وجہ سے ہوتا ہے, یہ چھوٹی شریانوں سے ہوتا ہے. چھوٹی شریانوں جی کی وجہ اس کو ہم نیوروپیتھی کہتے ہیں نا. تو اس میں آپ کی جو سینزیشنز ہیں نا مقصد ڈفرینٹ سینزیشن ہوتی ہیں, وائبریشن سینزیشن ہو گئی یا پھر مقصد ہے کہ اور جو ٹائپس کی سینزیشن ہے وہ سینزیشنز جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو فیل نہیں ہو رہا ہوتا کہ آپ کو پاؤں پہ کوئی زخم ہوا ہے یا کوئی کٹ لگا ہے یا کوئی چیز چبھ رہی ہے. یہ ساری چیزیں یہ تو فزیکل ہو گیا. اب کچھ مینٹل ہیلتھ پہ بھی اثرات ہوتے ہیں اس کے, اسٹریس کی بات کی جائے یا ڈپریشن کی؟ دیکھیں بینگ اے کرونک ڈیزیز تو ہر کرونک ڈیزیز جتنی بھی ہیں نا اس سے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی مقصد ہے کہ جو مینٹل ایکٹیویٹی ہے اس میں فرق پڑتا ہے. شوگر کا مین اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب شوگر گلوکوز سیل میں انٹر نہیں ہو سک رہا تو وہ ظاہری بات ہے کہ برین کی گروتھ کے لیے بھی ضروری ہے. جب سیل میں انٹر نہیں ہوگا گلوکوز تو وہاں پر بھی جو سیل کی جو برین کی ایکٹیویٹی ہے وہ افیکٹ کرے گی. ٹھیک ہے جی, برین کی ایکٹیویٹی افیکٹ کرے گی اور اس کے بعد پھر ڈفرینٹ مینٹل چینجز آ جاتی ہیں, کرونک ڈیزیز کی بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا مقصد ہے کہ ڈیزیز کی مقصد ہے کہ اپنے طور پہ بھی جو ہے نا یہ چیز آ جاتی ہے, وہ اس وجہ سے ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے جو ہے نا وہ ڈائبٹیز ہو سکتی ہے. اینٹی ڈپریسنٹس میڈیسن جتنی بھی ہیں نا وہ موسٹلی ڈائبٹوجینک ہوتی ہیں, ان کی وجہ سے بھی ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. صحیح ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈائبٹیز ہو جائے جی تو اب اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ لائف لانگ ہم میڈیسن لیں
یا فوراً انسولین پہ شفٹ ہو جائے؟ کیونکہ یہ بھی بڑا ڈیبیٹیبل سا ٹاپک ہے. کچھ لوگ انسولین پہ شفٹ ہونے سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی لائف کم ہے, لیکن جب ہم انسولین کو دیکھتے ہیں جو لوگ لگا رہے ہیں وہ بڑے ہیلدی لائف سٹائل گزار رہے ہیں. تو کیا میڈیسن ایک اسپیسیفک شوگر لیول کے لیے ضروری ہے اور اس کے بعد انسولین دینی چاہیے, یا کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ اس میں دیکھیں, ہم جب ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں نا, سب سے پہلے ہم اس کا جو کرتے ہیں اسیس کرتے ہیں, اس کی لائف سٹائل کو اسیس کرتے ہیں کہ اس کی لائف سٹائل کیا ہے. سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, کھاتا کیا ہے, کتنا سوتا ہے, اس کے علاوہ پھر اس کی جو ہے نا وہ مقصد کتنا زیادہ فریکوینٹلی کھاتا ہے, واک کرتا ہے نہیں کرتا, اسموکنگ کرتا ہے نہیں کرتا, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلا اس کا جو اسٹیپ ہوتا ہے اس کا مینجمنٹ آف ڈائبٹیز کا, وہ ہے لائف سٹائل مینجمنٹ. کہ لائف سٹائل مینجمنٹ ہے پراپر, آپ نے 8 گھنٹے کی سلیپ لینی ہے, آپ نے کھانے میں ایسی چیزیں نہیں کھانی ہیں کہ جس سے کہ آپ کو جو ہے نا پرابلم ہو. سادہ غذا آپ استعمال کریں, واٹس اوور آپ جو بھی لے رہے ہیں مقصد, لیکن وہ سادہ غذا لیں. آپ فروٹس وغیرہ بھی لے سکتے ہیں, سب کچھ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسموکنگ اگر ہے تو اسموکنگ سیزیشن ہے. اس کے بعد پھر باقی جو چیزیں مقصد ہے کہ آ جاتی ہیں, اس کی سیڈنٹری اگر لائف سٹائل ہے تو واک کتنا کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں, یہ چیزیں جو ہے نا زیادہ کام آتی ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ لائف سٹائل سے اگر شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہے تو پھر ہم اس کو میڈیسنس پہ لے کے آتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے نا وہ ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 ہے. اگر تو ٹائپ 1 ہے جس میں کہ انسولین بالکل نہیں ہوتی ہے, وہاں پر تو ہم نے ڈیفینیٹلی انسولین دینی ہی دینی ہے, وہاں تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن جو ٹائپ 2 ہوتے ہیں نا, وہاں پر یہ ہے کہ ہم میڈیکیشنس پہ پہلے آتے ہیں. میڈیکیشنس دیتے ہیں پیشنٹ کو اور اس کو پھر اسیس کرتے ہیں ایوری منتھ, اور اس کے بعد ہر 3 مہینے کے بعد. اور اگر نہیں کنٹرول ہوتا تو الٹیمیٹلی ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ پھر ہم اس کو انسولین پہ لے آتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر پیشنٹ فرض کریں کہ ہاسپٹلائز ہو گیا ٹائپ 2 کا بھی, اور اس کو جو ہے نا کوئی نہ کوئی انفیکشنس موجود ہیں, اس کے پاؤں میں پرابلم آ گیا, تو وہاں پر پھر ہم ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ انسولین کی طرف آ جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز ہے, 2 رویے ہیں. وہ لوگ اب کام کرنا ہے اور ہمیں پوری دنیا سے مقابلہ کرنا ہے, رات کے وقت کام کرنا, کمپیوٹرز کے سامنے بیٹھ کے یا مشینز پہ کام کرنا, رات کو جاگنا اور دن میں سونا, اور دن کی نیند مقابلہ نہیں کر سکتی رات کی نیند کا, یہ بھی فیکٹر شامل ہے. اور پلس چھوٹے بچوں کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ چھوٹے بچوں کو مائیں بہت زیادہ کھلانے کی کوشش کرتی ہیں, میٹھا بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں بچے, یہ بھی ریزن ہوتی ہیں فیوچر میں چل کے ڈائبٹیز کی؟ ڈیفینیٹلی. مقصد یہ کہ ظاہری بات ہے آج کل ہمارے پاس دیکھا ہوگا اپنے بچے جو ہے نا وہ اوبیز بچے آ رہے ہیں, ڈمی لٹکا ہوا ہے, چھوٹے چھوٹے میں تو خود کہتی ہیں بچہ موٹا ہوگا تو کیوٹ لگے گا. بس وہ یہ اصل میں پرابلم یہ ہے. لیکن یہ اب کانسیپٹ جو ہے نا وہ چینج ہونا چاہیے کہ بچہ موٹا جو ہے نا وہ نقصان, بچہ آپ کا ایکٹیو کتنا ہے آپ اس پہ دیکھیں نا. آپ کوئی بھی کچھ بھی کھا رہا ہے وہ ظاہری بات ہے, کیونکہ بچوں کو آپ نے دیکھا ہے نا کہ بعض بچے جو ہوتے ہیں نا وہ شرارتیں زیادہ کرتے ہیں, ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے, انرجی کنزیوم, وہ جتنا کھاتے ہیں اسی حساب سے وہ انرجی کنزیوم کر رہے ہیں. تو اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک اعتدال ضرور رکھنا چاہیے. اور میں اسپیشلی 2 چیزوں کو جو ہے نا وہ ڈسکریج کرتا ہوں. ایک جنک فوڈ نہیں ہونا چاہیے, اور سیکنڈ جو ہے نا یہ جو آپ کا جو یہ جوسز وغیرہ ہیں یا کولڈ ڈرنکس ہیں, یہ جو ہے نا یہ ان کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے. پروسیسڈ فوڈ جو پروسیسڈ شوگر جو ہے, جی ڈیفینیٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی رمضان آئے گا, رمضان میں بھی جب ہم شوگر پیشنٹس کو بھی دیکھتے ہیں یا نارملی بھی ہم سارا دن بھوکے ہوتے ہیں اور اچانک سے بہت زیادہ شوگر انٹیک کر لیتے ہیں, جوس پی لیتے ہیں 3-4 گلاس, پھر سارے فرائیڈ آئٹمس. کیا وہ جو ہماری پراپر 1 مہینے کی روٹین ہوتی ہے وہ بھی کیا شوگر کا باعث بن سکتی ہے؟ یا روٹین میں اب شادی سیزن ہے, روز باہر کا کھانا کھایا, کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ لیے, مٹھائیاں چل رہی ہیں, کیا یہ بھی ایسے ہوتا ہے؟ بلکہ الیکشنز آنے والے, الیکشنز میں بھی مٹھائیاں کھاتے ہیں, تو کیا یہ بھی ہماری کنڈیشن جو 1-2-3 ہفتے چل رہی ہوتی ہے یہ بھی شوگر کا باعث بن جاتی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اب بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, چونکہ ڈیفینیٹلی پاکستان بھی مقصد اس وقت ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لحاظ سے دنیا میں جو ہے نا وہ اس وقت 3rd نمبر پہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو پوری دنیا میں جو ہے نا وہ اس پہ بات ہو رہی ہے. پھر مسلم پاپولیشن جو ہے نا وہ کافی مقصد ہے کہ جو ہے نا سب سے زیادہ جو ہے مسلمان روزہ رکھتے ہیں یہاں پر. تو ڈائبٹیز رمضان پہ جو ہے نا وہ اب باقاعدہ جو ہے نا سیشنز ہوتے ہیں. ہم جو ہے نا ہم لوگ جو ڈائبٹیز ٹریٹ کر رہے ہیں نا, ہم اپنے پیشنٹس کو ٹیون اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں فرام دا منتھ آف رجب. جی, رجب میں ہم پیشنٹس کو بلوا لیتے ہیں کہ جی آپ نے اس طرح اپنے جو ہے نا اپنا لائف سٹائل رکھنا ہے, رمضان میں آپ نے یہ چیز کھانی ہے, یہ چیز آپ نے نہیں کھانی ہے, یہ چیزیں آپ نے اس طرح لینی ہے. ہم کوئی چیز منع نہیں کرتے ہیں, لیکن ایک مناسب حد تک. آپ نے سحری کس طرح کرنی ہے, آپ نے سحری کس وقت کرنی ہے, آپ نے افطار میں کیا کیا لینا ہے, آپ نے رات کا کھانا کھانا ہے کتنا کھانا ہے. آپ کو ہم زیادہ مقصد اسٹریس کرتے ہیں کہ آپ تراویح پڑھیں.
جو تراویح ہوتی ہے اٹس ایکول ٹو ایکسرسائز. ٹھیک ہے جی. اور رمضان میں تو آپ نے کہا نا، رمضان میں ہوتا ہے یہ کہ ہم ساری رات انتظار کرتے ہیں، خاص طور پر نوجوان سحری کے وقت تک جاگتے ہیں، سحری کی نماز ادا کی اور سو گئے، پھر اس کے بعد سارا دن سوتے ہیں. ہاں تو یہ خطرناک روٹین ہے. اب ایک ہیلدی پیٹرن کیا ہونا چاہیے آپ کے دن کا آغاز سے لے کے شام تک؟ چونکہ ہمارے کھانے پینے سے ہی اس بیماری کا تعلق ہے اور بڑا گہرا تعلق ہے، چاہے بیماری ہونے سے پہلے اور بیماری ہونے کے بعد. تو صحت مند آدمی، صحت مند انسان اپنے آپ کو صحت مند کیسے رکھ سکتا ہے طویل عرصے تک؟ روٹین کیا ہونی چاہیے؟ صبح سویرے نہار منہ پانی پینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے اور دن کا اختتام کیسے یہ تو کرنا ہیلدی چاہیے؟ لائف کے لیے ساری چیزیں ضروری ہیں نا، کہ صبح آپ اٹھ کے پانی پئیں، اس کے بعد پھر ہلکی پھلکی اگر ایکسرسائز کا ٹائم ہے تو آپ ایکسرسائز کریں، اس کے بعد پھر ناشتہ، مقصد ہیلدی ناشتہ لیں. یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ مقصد ہے کہ ایسی چیزیں لے رہے ہیں جس میں کہ آپ کا جو جنک فوڈس زیادہ آ جاتے ہیں، کیک پیسٹریز اور اس طرح کی چیزیں. آپ ہیلدی ایک ناشتہ لیں. آپ بریڈ بھی لے سکتے ہیں، آپ پراٹھا بھی لے سکتے ہیں، آپ ایگ بھی لے سکتے ہیں، سب کچھ لے سکتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ اپنی روٹین لائف میں چلے جائیں، لیکن اس میں بھی کوشش کریں کہ جہاں آپ اپنی جو ہے نا وہ ورکنگ کر رہے ہیں وہاں پر اس میں تھوڑی بہت ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. آپ جس طرح آپ سٹنگ آپ کا زیادہ کام ہے تو آپ کوشش کریں کہ ہر آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے بعد تھوڑا سا ذرا نکل کے اور اس کو واک کر لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ آ جائیں. پھر آپ لائٹ سا جو ہے نا وہ لنچ لیں، اس کے بعد پھر جب آپ گھر آتے ہیں تو پھر بریک فاسٹ کریں، لیکن اس سے پہلے ایوننگ واک یا نائٹ واک میں جو ہے نا وہ آپ ضرور مقصد ہے کہ اس میں کریں. ڈاکٹر شہزاد، کیا ڈائبٹیز جینیٹیکلی بھی ٹرانسفر ہوتی ہے کہ پیرنٹس میں ہے تو بچے میں ہوگی؟ اور اگر کسی کی، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ خاندانی بیماری ہے، پورے خاندان کو ہے، تو پھر کیسے بچا جائے، کیا کیا جائے کہ یہ ٹرانسفر نہ ہو؟ دیکھیے جینیٹیکلی واقعی یہ ہوتی ہے، عموماً ٹائپ 1 میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں کہ آپ کا جو پینکریاز ہے وہ انسولین پروڈیوس نہیں کر رہا، کسی بھی وجہ سے پینکریاز ایبسنٹ ہے یا پھر اس کے سیلز ڈیفیکٹیو ہیں یا کوئی اینٹی باڈیز ایسی بنی ہیں جو کہ انسولین کو روک رہی ہیں، یہ ساری چیزیں. تو جینیٹیکلی میں تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، اس کو ڈیفینیٹلی تھوڑا سا لائف سٹائل پہ ہی اس کی مقصد زیادہ ہم پھر زور دیتے ہیں کہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا اس کے بعد تھوڑی بہت انسولین اگر اس کے جسم میں موجود بھی ہے تو اس سے بہت لمبا عرصہ جو ہے نا وہ گزار لے بغیر انسولین کے. ٹھیک ہے نا، تو جینیٹیکلی ہو سکتی ہے یہ چیز نا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد طاہر صاحب، آپ اسٹوڈیوز میں رہے اور ہم بات کر رہے تھے شوگر کے حوالے سے، ذیابیطس کے حوالے سے کتنی خطرناک ہے اور اس کو کتنا لائٹ لیا جاتا ہے. ساری کی ساری کمپلیکیشنز ہمارے کھانے پینے کی روٹین میں انوالو ہو جاتی ہے یہ بیماری، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ خیر ہے، شوگر ہی تو ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کو ہم کنٹرول کر لیں گے. کب کنٹرول کر لیں گے یہ تو بعد کی بات ہے، خدا نخواستہ جب تک زیادہ نقصان ہوتا ہے پھر کنٹرول کریں. وہ کیا تھا، اب پچھتائے گا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت. اور وہ تبھی کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. پریونشن لازمی کرنی ہے، آپ نے احتیاط لازمی کرنی ہے، کیونکہ آج ابھی جو ہم نے ڈائبٹیز کی کمپلیکیشنز کے حوالے سے بات کی ہے وہ بہت سویر کمپلیکیشنز ہیں. اگر آپ اپنے شوگر لیول کو کنٹرول نہیں کریں گے، واک نہیں کریں گے، سٹریس اگر لیتے رہیں گے تو آپ کی لائف پہ اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوں گے. اب اگر ہم خوش رہا کریں، نہ سٹریس ہوگا، نہ کوئی سٹریس کی اور وجہ خوش رہنے کے لیے اچھی اچھی چیزیں ہیں. رضوان، یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ دیکھتے کیا ہے، آپ کا سورس آف انٹرٹینمنٹ کیا ہے. تو سورس آف انٹرٹینمنٹ ہمارے جو ہے بڑے میٹر کرتے ہیں. کبھی کبھی جس طرح آج ہم اداسی کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، ہم کوئی اداس سی چیز دیکھ لیتے ہیں، اداس سا گانا سن لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا مت ملا کر اداس لوگوں سے، حسن تیرا بکھر نہ جائے کہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اور اداس ہو جاتے ہیں. میں نہیں سن رہا، میں اداس ہو جاؤں گا. میں سن رہا، ہم پینگوئن کی بات کریں گے. پینگوئن دیکھتے ہیں، لائیولی سا یہ ایک پرندہ ہے، پینگوئن پرندہ ہے، بہت پیارے چھوٹے چھوٹے پر ہوتے ہیں اس کے، لیکن اڑتا نہیں ہے، اور اتنی اتنی کیوٹ یہ حرکتیں کرتے ہیں، اتنی شرارتیں یہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن وائٹ پینگوئن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وائٹ پینگوئن. اور یہ انٹارکٹیکا میں ہے. کتنا خوبصورت اور نایاب پینگوئن ہے، اور اس کو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا ہے. اور اس کو جس نے کیمرے کی آنکھ، جس نے جو فوٹوگرافر ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ آئے روز جو ہے انٹارکٹیکا میں کچھ نیا دیکھتے ہیں، یہاں پہ کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ جو وائٹ پینگوئن ہے یہ نایاب بھی ہے، ڈفرینٹ بھی ہے، اور اس کی ویڈیو او مائی گاڈ دیکھ کے مزہ آ رہا ہے. انٹارکٹیکا کو دیکھ کے، ویسے سردی اور یہ واقعی یونیک ہے، نایاب ہے، اور اپنی نوعیت کا یہ بہت کم دستیاب ہے. اور انٹارکٹیکا کے علاوہ شاید یہ کہیں اور دستیاب نہ ہو، کہیں اور آپ کو نہ ملے. اور اس کے ساتھ باقی بھی پینگوئنز موجود ہیں، لیکن یہ جو سفید پینگوئن ہے، جیسے ہم سفید ریچھ کی بات کر لیں یا کسی اور اس طرح کے جانور کی بات کریں جس کی رنگت بالکل مختلف ہو، اس کا اسکن کلر بالکل ڈفرینٹ ہو اور وہ بالکل یونیک نظر آتا ہے، پھر اس کے تحفظ
तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इक़दामात किए जाते हैं। अब कैमरे की आंख में आ गया है तो इसको महफूज करना है, इसकी नस्ल को आगे बढ़ाने के हवाले से भी यकीनी तौर पर वाइल्ड लाइफ वाले भी इक़दामात करेंगे और बाकी जो वाबस्ता लोग हैं वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। अब हम बात करेंगे कदीम तरीन जंगल की, और कदीम तरीन जंगल दरियाफ्त हुआ है। अब जंगल तो पहले से मौजूद होते हैं लेकिन अब कितना पुराना है ये भी बोटानिकली अब साइंस ने इतनी तरक्की की है कि वो दरख्त के तने से, उसके पत्ते से बता सकती है साइंस के ये दरख्त कितना पुराना है। बिल्कुल जनाब, और ऐसे पौधों के निशानात मिले हैं। बिल्कुल जनाब, और ये निशानात मिले हैं अमेरिका में, और अमेरिका में 385 मिलियन ईयर्स पुराना ये जो पौधा मिला है, दरख्त के हमें जो निशानात मिले हैं, उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो दरख्त हैं, ये जो पौधे हैं और ये जो जंगल थे, ये डायनासोर के टाइम के थे, और डायनासोर के टाइम पे ये पौधे और ये दरख्त मौजूद थे। और इनकी अब निशानदेही से हम ये जान सकेंगे कि किस तरह 38 करोड़ 50 लाख, मैं ये हिसाब किताब कर रहा था कितने करोड़ साल बनते हैं। 38 करोड़ 50 लाख साल बनते हैं जी। और ये इतना पुराना जंगल है, और इस जंगल में तो वैसे ही जो हम फुटेज नज़र आ रही है या तस्वीर नज़र आ रही हैं, ये जो ख़तरनाक और फिक्शन मूवीज़ में जंगल दिखाए जाते हैं ना, ये वो वाले जंगल है। लेकिन ज़ाहिर है इनके इमेजेस अगर मौजूद हैं तो ही उनको इंसान ने कंसीव किया और फिर नए इमेजेस बनाए हैं, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी तो बताया गया ना कि कौन सी चीज़, कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे है, उसको कैसे आपने प्रोग्राम करना है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट खबर की जाने। और ये भी अमेरिका से ही है। और जिस तरह रिजवान अभी हम कह रहे थे ना, जंगल है तो जंगल में मंगल। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बना देते हैं, और वो कुछ ऐसी सिर्फ ज़िंदगी को खूबसूरत नहीं बनाते बल्कि कुछ ऐसे रिकॉर्ड कायम करते हैं जिसको देख के हमें बहुत ज़्यादा हौसला मुझे समझ नहीं आती कि हम रैकेट बनाने के लिए कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग कर रहे होते हैं, रैकेट बन जाता है, उनको पता भी नहीं होता। समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी में अच्छे मोमेंट्स ऐड करने के लिए कर रहे हो, कुछ कर दिखाने की जदोजहद। और ये की है जी अमरीकी शहरी ने, और उन्होंने क्या किया कि एक छोटी सी कश्ती से चप्पू की मदद से दरियाए मिसिसिपी अबूर किया है। और उनकी एज है 87 ईयर्स, और 87 डेज में उन्होंने ये दरिया अबूर किया है। डेल सैंडर्स इनका नाम है, 87 बरस इनकी उम्र है, और मिसिसिपी का सफ़र 87 दिनों में मुकम्मल किया है। अब 87 और खैर ये 2 ही 87 है, लेकिन ये कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। अब ये ना हो कि वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो सफ़ा है जिन पे इनका रिकॉर्ड दर्ज हो, वो उसका नंबर भी कहीं ना कहीं 87 से मिलता जुलता हो। लेकिन रिजवान, जिस तरह हम रैकेट्स के हवाले से बात करें, अक्सर औकात एक रैकेट हम भी बनाने की कोशिश करते हैं। आलमी रैकेट नहीं होता, लेकिन होता वो ये है कि हम दोस्त कहीं जाते हैं और कहते हैं कि खाने का मुकाबला करेंगे, जो हारेगा वो बिल देगा। और जो चीज़ हमें पसंद होती है ना, तो हम बड़े खुश होते हैं कि अब हम इसका मुकाबला करने जा रहे हैं कि जो सबसे पहले खाना खत्म करेगा बिल वो पे करेगा। अच्छा, ये वैसे बड़ी जो है खतरे की बात है, क्योंकि कुछ लोगों की स्पीड खाने की मेरी तरह बड़ी तेज़ भी होती है। तो अमेरिकी शहरी ने क्या किया जी, 1972 से लेके अब तक 33,400 बर्गर्स खा के आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। और ये उन्होंने शुरू किया था सफ़र 1972 में, और वो रोज़ाना एक बर्गर खाते थे। लेकिन 2018 तक उन्होंने 33,000 बर्गर खाए, और इसके बाद 2021 में ये तादाद 32,000 बर्गर्स तक पहुंच गई थी। अच्छा, अब ये 33,400 बर्गर खा चुके हैं, और सबसे ज़्यादा बर्गर्स खाने का आलमी रिकॉर्ड इनके नाम है। अब खाएंगे तो फिर खाने के बाद कहीं ना कहीं मेहनत तो करनी है ताकि वो हज़म भी हो सके। अब हम कुछ बात करेंगे, हमारे निज़ाम को मुतासर करती हैं चीज़ें, और हम टेक्नोलॉजी को बहुत सारी चीज़ें अपनी टेक्नोलॉजी के ज़िम्मे डाल देते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये हो गया है। अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो शायद हम जो किसी को फ़ोन करके कह देते हैं ना कि ये काम कर दो, हम ख़ुद जाके कहना पड़ता है ये काम कर दो, तो हमारी सेहत अच्छी रहती है। लेकिन टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, हमारा तर्ज़ ज़िंदगी बेहतर हुआ है, हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ आई हैं। और अभी डॉक्टर साहब भी यही कह रहे थे कि हम आसानियाँ तलाश करें, अपने खुद को आसान ज़िंदगी दें, तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। ये ना हो कि हम स्पेसिफाई कर लें और फिर उसके बाद मुश्किलात का शिकार होना शुरू हो जाएं। अब हम कुछ टेक्नोलॉजी की बात करें। टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें तो टेक्नोलॉजी हमारे निसाब का अब एक तरह से हिस्सा बन गई है। वही चीज़ें जो पहले हम बुक्स पे पढ़ते थे, अब वो हम टैब्स पे पढ़ते हैं। वही चीज़ें जो पहले हम किताबों में पढ़ते थे, अब उनको प्रैक्टिकली करके हम बहुत सी चीज़ें सीख रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी जदीद दौर के तकाज़ों से हमें रोशनास तो कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये टेक्नोलॉजी सीखना, पूरी दुनिया के साथ कम्पीट करना कितना ज़रूरी है। ना सिर्फ हमारे करिकुलम में इसको इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन रिजवान, ये जब हम किसी भी ऑफिस में हों, किसी भी जगह पे काम कर रहे हो, इस टेक्नोलॉजी से हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। जिस तरह उस दिन भी हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे टेक्सटाइल के हवाले से, जो 2 घंटे का काम था वो 2 मिनट में हो रहा है, तो वो घंटों का काम मिनट्स में आ रहा है टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना कितना ज़रूरी है, किस तरह कर सकते हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग,
ٹیکنالوجی کی مینجمنٹ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور وہ بھی ایجوکیشن میں. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق صاحب. آپ ڈائریکٹر ہیں وفاقی اردو یونیورسٹی آف آرٹس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ٹیکنالوجی ایوالو ہوئی ہے ایجوکیشن میں, ڈسٹنس لرننگ پہ ہمارے ہاں موجود تھی پہلے سے. اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بات کریں, پھر ورچوئل یونیورسٹی آئی. اب کووڈ کے بعد سے ٹیکنالوجی بہت زیادہ انوالو ہو گیا ایجوکیشن میں. بہتری کی جانب گامزن ہے, اس کا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے میں پی ٹی وی ہوم اور آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع فراہم کیا, پی ٹی وی نیوز کا. تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے سر بہت زیادہ فائدہ اسٹوڈنٹس کو, اس کے پیرنٹس کو فائدہ ہوا. ڈیفینیٹلی جو بھی آپ ٹاپک لے لیں, جہاں بینیفٹس ہوگا وہاں پہ اس کے ڈیفینیٹلی ڈس ایڈوانٹیجز بھی ضرور آئیں گے سامنے. لیکن ہم بینیفٹس کی بات کر رہے ہیں. میں خود ایز اے پروفیسر جب کرونا آیا, بیسیکلی زیادہ انوالومنٹ کرونا کی وجہ سے ہوئی ٹیکنالوجی میں. جی, کیونکہ جو لوگ ٹیکنالوجی کو لائک نہیں کرتے تھے یا اس کو انوالو نہیں کرتے تھے وہ مجبوری بن گئی. اور خاص طور پہ ہمارے کنٹری میں ٹیکنالوجی کا استعمال بہت زیادہ نہیں تھا. مطلب آپ دیکھیں تھوڑا سا 15-20 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے جو شناختی کارڈ ہے وہ بھی ہینڈ ریٹن ہوتے تھے. اب 1 سیکنڈ میں آپ کا شناختی کارڈ جو ہے وہ بن جاتا ہے اور ڈیٹا سارا آپ کا کمپیوٹرائز ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے کلاسز کے اندر جب میں نے خود فرسٹ ٹائم ٹیچنگ یعنی کہ کووڈ کی وجہ سے کرنے کی کوشش کی تو مجھے یہ زوم یا ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں تھا. یعنی کہ ایک لیکچر جو آپ ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر فوکس کر کے کلاس میں ڈیلیور کر رہے ہیں, وہ لیکچر اب آپ ایٹ اے ٹائم آپ 1000 میں بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کے 1000 100 ملین لوگ وہ لیکچر آپ کا سن سکتے ہیں. اور میرے ایکسپیرینس میں یہ بات آئی ہے کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے لرننگ زیادہ ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ آن لائن لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. جب ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ایک ذہن میں ہوتا ہے. کلاس کے اندر تو ٹیچر کبھی ادھر کا لطیفہ بھی سنا لیتا ہے, کبھی ادھر کی بات بھی کر لیتا ہے اور حال چال بھی پوچھ لیتا ہے. لیکن جب آپ آن لائن ریکارڈنگ میں بات کر رہے ہوتے ہیں, اس صورتحال میں آپ ایسی باتیں ادھر ادھر کی نہیں کر سکتے, تو آپ ٹاپک کے اوپر رہتے ہیں. میں نے آن لائن جتنی کلاسز کنڈکٹ کی ان ساری کلاسز کے اندر ٹاپک جلدی کور ہوئے اور میٹیریل زیادہ کور ہوا. اور دوسری بات ہے کہ آج کل جو فیسلٹی آن لائن کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کے پاس, مثلا میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے, 9th کا ہے, 8th کا ہے, فرسٹ کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے, چاہے وہ MBA کا اسٹوڈنٹ ہے, چاہے وہ PhD کا اسٹوڈنٹ ہے, جس چیز کا آپ لیکچر لینا چاہیں, آپ کا لیکچر مس ہو گیا کلاس کے اندر, آپ YouTube پہ جائیں اور آپ کو لیکچر مل جائیں گے. بالکل ایسے. اور ایک ہی ٹاپک کے اوپر ملٹیپل لیکچرز ملیں گے. جو ٹیچر جس کا لیکچر کی میتھڈالوجی آپ کو پسند ہے آپ سن سکتے ہیں. یعنی کہ اس کا نہ کوئی دن کا ٹائم ہے, نہ کوئی رات کا ٹائم ہے, نہ کوئی عید کا دن ہے, نہ کوئی چھٹی کا دن ہے. اور اس پہ پروفیشنلزم زیادہ ہو گیا کہ آپ نے ٹو دا پوائنٹ بات کر رہی ہے. ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے. لیکن کلاسز کے اندر ڈیفینیٹلی ٹائم, ہم کبھی کوئز کی طرف بھی جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں اور بھی کلاسز میں ڈسکس ہوتی ہیں. بعض اب آپ کا موڈ نہیں ہے, آپ بیٹھ جاتے ہیں اسائنمنٹ دے کر, لیکن آن لائن کلاسز میں آپ کیسے بیٹھ جائیں گے آرام سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب کووڈ میں ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا, وہاں پہ سب سے زیادہ چیلنج اساتذہ کے لیے آیا, کیونکہ بہت سے اساتذہ کی ٹریننگ نہیں تھی کہ آن لائن پڑھانا کیسی ہے. وہ بکس کو دیکھ کے پڑھا رہے ہیں, اسکرین شیئرنگ کا, کیونکہ وہ آلریڈی اس پہ PPT میں تھی نہیں وہ سارا ڈیٹا, تو ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ بک کو اپنی طرف رکھنا ہے, اسٹوڈنٹ کی طرف رکھنا ہے, کیونکہ اپنی بھی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوئی تھی. اب کتنا ضروری ہے اساتذہ کی ٹریننگ کرنا ٹیکنالوجی کے حوالے سے, کیونکہ جب بھی اساتذہ کلاس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ینگ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ آج کل ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کا اپنا ٹائم سرو کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مصروف رکھ رہے ہیں. تو بہت سی چیزیں تو اسٹوڈنٹس بتاتے ہیں کہ آپ نے آج مجھے پریزنٹیشن دی تو میں نے AI سے بنا لی ہے, اب یہ والا سافٹ ویئر یوز کر لیتے ہیں, یہ والا جو ہے ایپ یوز کر لیتے ہیں. اساتذہ کے لیے کتنا ضروری ہے, ہر فیلڈ آف لائف سے تعلق رکھنے والے اساتذہ کے لیے, کہ ان کو یونیورسٹیز, ایجوکیشنل ادارے ٹیکنالوجی کے حوالے سے ٹریننگ دیں؟ دیکھیں میڈم, جہاں تک ٹریننگ کی بات ہے, بڑا امپورٹنٹ آپ نے ٹاپک یہ ریز کیا ہے. ہمارے کنٹری میں خاص طور پر یہ بات قسمتی ہے کہ چاہے وہ ٹیچنگ لائن ہے, چاہے وہ ایڈمنسٹریشن, میکسیمم ڈپارٹمنٹ میں جب آپ نیو انڈکشن کرتے ہیں
تو ہم ڈائریکٹلی اگر ٹیچر کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو ڈائریکٹلی ہم کلاس میں بھیج دیتے ہیں, اس کی ٹریننگ تو ہم نہیں کرتے. ایسا ہی ہے. میں نے تو کوئی میکانزم نہیں دیکھا, یعنی کہ مجھے بھی 25 سال ہو گئے ایجوکیشن کے اندر, کہ ٹیچر کو جب آپ نے جاب دی ہے, جاب ڈسکرپشن دیں, جاب ڈسکرپشن کے مطابق آپ اس کو ٹریننگ کا اس کا ارینجمنٹ کریں, اور پھر اس کے بعد ٹریننگ کے پاس پوسٹ ٹریننگ ارینجمنٹس ہیں وہ دیکھیں کہ جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے, جو ہم نے پیسے کی ٹائم کی انویسٹمنٹ کی ہے, اس سے ریٹرن آیا یا نہیں آیا. تو جہاں تک ٹیکنالوجی کی بات ہے, اس کی ٹریننگ تو بہت ضروری ہے, اساتذہ کے لیے بھی ضروری ہے, اور میں کہتا ہوں لے مین کے لیے بھی ضروری ہے. آج کل ٹیکنالوجی کا استعمال ایک جو بالکل الٹریٹ پرسن ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. ساری گیمیں وہ ڈاؤن لوڈ بھی کر لیتا ہے, انسٹال بھی کر لیتا ہے, اور وہ اس کو چلا بھی لیتا ہے. لیکن بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ابھی تک ریلیکٹنٹ ہیں, وہ اس طرف نہیں جا رہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کی ٹریننگ کافی حد تک تو کووڈ نے کر دی ہے, یعنی کہ خاص طور پر آن لائن کلاسز کی ہیلڈ ہونے کی حد تک, اور اس کے بعد مٹیریل شیئر کرنے کی حد تک, بہت ساری چیزیں انسٹال کرنے کی حد تک, ڈاؤن لوڈ کرنے کی, یعنی کہ ٹیکنالوجی کا جو خوف ہے وہ کافی حد تک اب ختم ہو چکا ہے. لیکن مزید جو جیسے آج کل چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے, بہت ساری چیزیں نئی آ رہی ہیں, تو اس میں نئی ٹیکنالوجی کی ٹریننگ کی ضرورت ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی ڈے بائی ڈے چینج ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, ٹیچنگ کا ویسے ہمارے ہاں جو ہم دیکھتے بھی رہے ہیں, اور بہت سارے ہمارے ٹیچرز نے اسی فیلڈ سے آ کے پھر ٹیچنگ جوائن کی تھی. ہم بی ایڈ کی بات کریں, ایم ایڈ کی بات کریں, پی ٹی سی ٹیچرز ہوا کرتے تھے جو کہ ٹیچنگ کے کورسز کرنے کے بعد ان کی انڈکشن ہوتی تھی. تو ٹریننگ تو بہرحال کہیں نہ کہیں موجود تھی, بہت محدود تھی, شاید ٹیکنالوجی اس میں شامل نہیں تھی. اب وہی اسٹوڈنٹس ہیں جو ٹیچرز بنے, اور انہی یونیورسٹیز میں سے نکلنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں اکثر گولڈ میڈلسٹ جو ہیں ان کو اعزازی طور پر لیکچررشپ آفر کر دی جاتی ہے یونیورسٹی کی جانب سے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے تربیت کا. ٹیکنالوجی انوالو زیادہ ہو گئی ہے, اب شاید تربیت کا ایلیمنٹ مزید مائنس ہو جائے گا. آپ نے بھی کہا کہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں, کوئی گفتگو جو ہے وہ دائیں بائیں نہیں جاتی, جس میں بچوں کو سکھایا بھی جاتا ہے, بتایا بھی جاتا ہے, ان کے رویوں کے حوالے سے درستگی ہوتی ہے کہ آپ کا یہ رویہ, ایسے بیٹھنے کا طریقہ درست نہیں ہے. تو تربیت مائنس نہیں ہوتی جا رہی ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھی؟ میں آپ کی بات سے بڑا اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ آج کل جو ٹیکنالوجی ہے وہ بچوں کا بیسیکلی استاد بھی ہے, بچوں کا والدین بھی ٹیکنالوجی ہے, بچوں کا دوست بھی ٹیکنالوجی ہے, اور جو ٹیکنالوجی کے اوپر مطلب مختلف سونا بن گیا اب تو. ایسا ہی ہے, اور مختلف قسم کے لوگ آپ کو اویلیبل ہیں, جو نیگیٹیوٹی پھیلانے میں بھی اویلیبل ہیں, پازیٹیوٹی والے لوگ بھی انوالو ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے نیگیٹیوٹی جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں وہ اٹریکٹ زیادہ کرتی ہیں انسان کو. تو لہٰذا یہ تربیت کا فیکٹر تو واقعی, پہلے دیکھیں اسکولوں میں ہم آغاز کرتے تھے صبح کا کہ ایک اسمبلی ہوتی تھی, اس میں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, یہ دعا ہوتی تھی, تلاوت ہوتی تھی, ایک نعت ہوتی تھی, پھر آغاز ہوتا تھا, نظم و ضبط سکھایا جاتا تھا. جی ایسے ہی. لیکن وہ پھر ایک پی ٹی ماسٹر ہوتے تھے, وہ سٹک بھی ان کے پاس ہوتی تھی, اور ہر چیز کو بڑا ایک سموتھ لے کر ایک لائن آپ جیسے یونیفارم, یعنی کہ ایک آرمی کے جیسے ٹریننگ ہو رہی ہے, ڈسپلن کسی ایجنسی کی ٹریننگ ہو رہی ہو. لیکن اب وہ مجھے نظر نہیں آ رہی بہت کام میں. جو آپ نے بات کی نا سر کہ بی ایڈ وغیرہ سی ٹی کر کے وہ کر کے ٹیچر سکولوں میں آتے تھے, وہ آپ ایک حد تک بات کر رہے ہیں, یعنی سکول کی حد تک. لیکن یہ بی ایڈ وغیرہ یونیورسٹی کے لیے, کالجز کے لیے تو نہیں تھا, ٹھیک ہے. اور پھر لمیٹڈ وہ لوگ تھے. اب وہ بھی اس وقت مجھے یاد ہے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو وہ ٹیچر باقاعدہ 3 مہینے 6 مہینے کے لیے اسکول میں پڑھانے آیا کرتے تھے, جو بی ایڈ کے اسٹوڈنٹ تھے, باقاعدہ وہ لیکچر ڈیلیور کرتے تھے, باقاعدہ بڑی محنت کرتے تھے. وہ بڑا اچھا میکینزم تھا, بہت اچھا اسٹینڈرڈ تھا. لیکن اب وہ مجھے اس طرح نظر نہیں آتا. مطلب میں بہت سارے ابھی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بی ایڈ کیا ہے, لیکن ٹریننگ اس طرح ٹریننگ نہیں چل رہی جو کہ پرانی ہوتی تھی. تو تربیت کا جو فیکٹر آپ نے پوائنٹ ریز کیا, یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے. تربیت نہ تو گھر میں رہی, کیونکہ گھر میں جو پیرنٹس ہیں وہ بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ بیزی ہو گئے. وہ بچے کو چپ کروانے کے لیے یا خوش رکھنے کے لیے موبائل دے دیتے ہیں, وہ اپنا بیزی ہو جاتا ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ ایک گھر میں 6 لوگ رہ رہے ہیں, ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے, وہ اپنی اپنی چیٹ لگا ہوا کر رہے ہیں, اپنے وہ اس نے پروگرام کھولے ہوئے, آپس میں گفتگو نہیں رہی. ٹھیک ہے, جو پیرنٹس نے ان کی ٹریننگ کرنی تھی, جو تربیت کرنی تھی, وہ فقدان ہوا ہے, وہ اس کا نقصان ہوا ہے. میں نے آپ کو شروع میں یہ کہا تھا کہ کسی بھی چیز کے جب بینیفٹس ہوتے ہیں تو اس کے لاسز بھی ضرور ہوتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے, ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. بالکل ایسا ہی ہے. مطلب جیسے بادام کھاتے ہیں, بادام بہت اچھی چیز ہے,
لیکن بادام بھی اگر ڈیلی آپ کھاتے رہیں گے تو آپ کی باڈی ہیبچل ہو جائے گی، ایسے لیکن آپ کو گیپ دینا چاہیے بالکل۔ تاکہ باڈی ہیبچل نہ ہو جائے. تو یہ بھی کچھ ایسے ہی ہے تربیت. ڈاکٹر صاحب جہاں آپ نے اس کے جو نقصانات کے حوالے سے بات کی، ٹیکنالوجی کی مینجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. ایک نارمل انسان بھی کہیں کام کر رہا ہے، مجھے پتا ہے میرے سامنے کیمرہ لگا ہے، لیکن جہاں پہ میں بیٹھتی ہوں آ کے وہاں پہ بھی کیمرہ لگا ہوگا، میں کلاس میں پڑھا رہی ہوں گی وہ بھی مانیٹر ہو رہا ہوگا، تو میں خود بہت کانشیس ہوں گی اور اس کانشیسنیس میں میں کام شاید صحیح نہ کر سکوں. اسی طرح جو ہمارے اساتذہ ہیں یونیورسٹی لیول پہ، ہم نے ان سے یہ تک سیکھا کہ جب وہ کلاس میں پڑھاتے نہیں تھے، بیٹھتے تھے، تو ان کے پاؤں کا رخ کہاں پہ ہوتا تھا. یہ چیزیں بھی تو ہمیں سکھانے کے لیے ہی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے گھر کے حوالے سے کس طرح بات کریں، وہ ہماری بات کس طرح سن رہے ہیں. ٹیکنالوجی میں اب یہ بھی تو خطرہ ہے کہ جب آن لائن ٹیچنگ ہے، اساتذہ تھوڑی دیر خاموش ہوں گے، وہ تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کے ساتھ فرینک ہوں گے، تو وہاں پہ وہ ریکارڈ ہو کے مس یوز بھی ہو رہی ہوگی کہ پڑھائی نہیں ہو رہی. اب یہ چیزیں کتنی خطرناک ہیں، ایون کلاسز میں ضروری بھی ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہے اب وقت کی. اور جو ہم نے ارد گرد چیزیں دیکھی تو اس کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہو کہ کیمراز بہت ضروری ہیں، آن لائن ٹیچنگ بھی بہت ضروری ہے، لیکن یہ کتنا انسان کو ایک طرح سے مینٹلی طور پہ کانشیس اور ایگزاسٹ کر دیتی ہے کہ میری ایک ایک بات مانیٹر ہو رہی ہے، میں جس چیز پہ ہنس رہی ہوں وہ مانیٹر ہو رہی ہے. بہت سے تو لائٹر نوٹ پہ بھی اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کا، کیونکہ بڑے ہو جاتے ہیں، ایڈلٹس ہوتے ہیں، تو وہ مذاق چلتا ہے کہ وہ بچوں کی بات کو مذاق سے سمجھا دیتے ہیں انہیں. تو یہ کتنا اس کو مینج کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں میڈم، یہ بھی بڑا زبردست پوائنٹ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب یہ کیمراز کی بات یونیورسٹیوں میں، اداروں میں شروع ہوئی تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ریزسٹنس جو شو کی گئی، اور ابھی بھی موجود ہے. ابھی بھی ساری یونیورسٹیز میں کلاس روم میں کیمراز موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، میری یونیورسٹی میں نہیں ہے. تو ریزسٹنس ضرور آتی. اس کی ریزن یہی ہے کہ جو آپ تربیت کرنا چاہ رہے ہیں، تربیت کرنے کے لیے بعض دفعہ آپ کو بڑی عجیب و غریب اگزامپل دینی پڑتی ہیں، بعض دفعہ آپ کو بہت عجیب و غریب لطیفے سنانے پڑتے ہیں، شعر سنانے پڑتے ہیں. اب جب وہ ریکارڈنگ میں آ جائے گی تو اسی کو مس یوز کر کے آپ کہیں گے کہ یہ دیکھیں جی ہماری کلاسز ہوتی ہی ایسے ہیں. بالکل، اس کی انٹینشن ہی ایسی ہے کہ جب یہ ٹیچر آتے ہیں یہی باتیں کرتے ہیں اور کر کے چلے جاتے ہیں. وہ ایک ہی لیکچر کو پوائنٹ بنا کر، بیس بنا کر وہ آگے چلیں گے. لہٰذا یہ ایک ڈینجرس چیز بالکل ہے. لیکن جہاں ٹیکنالوجی کو آپ انوالو کریں اپنی لائف کے اندر، وہاں اس کے ساتھ ساتھ ایس او پیز بھی بنانے چاہیے آپ کو، کہ تاکہ اس کو کنٹرول کس چیز کو دیکھیں. پھر جو اتھارٹیز ہیں ان کا رول بڑا اہم ہو جاتا ہے کہ کتنی حد تک اس چیز کو وہ نیگیٹو کنسیڈر کر رہے ہیں، کس حد تک پازیٹیو کنسیڈر کر رہے ہیں. یہ بات آپ نے بہت اچھی کی کہ ٹیچر اگر پاؤں کا جو سٹائل ہے وہ بھی چینج کرے گا تو وہ بھی آپ ویسے بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب کیمرے کی آنکھ نے دیکھ لیا تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا اس کو جسٹیفائی کرنا کہ وہ پاؤں کا رخ ایسے کیوں تھا. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے ٹیچر کے لیے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کا ٹیچر جو ہے، کیونکہ وہ قوم کا معمار ہے، وہ رسپیکٹ ارن کرنے کے لیے آتا ہے. دولت اس کو زیادہ اس میں سے نہیں ملتی. اگر آپ دیکھیں تو ٹیچر کی سیلری بھی وہی ہوتی ہے جو عام بندے کی ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک قوم تعمیر کر رہا ہوتا ہے. لیکن وہ اس کے ساتھ اس کو ایک فخر ہوتا ہے کہ میں رسپیکٹ ارن کرنے جا رہا ہوں. اگر یہ ٹیکنالوجی اس کی رسپیکٹ کو افیکٹ کر دے تو پھر میرا خیال میں یہ کوئی اس کی ایڈمنسٹریشن بہت اچھی نہیں ہے ٹیکنالوجی کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، چیلنجز جہاں موجود ہوتے ہیں وہاں پر اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں. بالکل. تو اب ہمیں اس دور کے ساتھ، اس ٹیکنالوجی کے ساتھ اور اس نوجوان نسل کے ساتھ، ان کے سوالوں کے ساتھ جینا بھی ہے، رہنا بھی اور جوابات بھی دینے ہیں، انہیں سکھانا بھی ہے. بالکل صحیح. کیا ضروری ہے، کون کون سے فٹ سٹیپس ہیں، کیا اقدامات کرنے ہوں گے ہمیں اپنے نظام تعلیم کے حوالے سے بھی، یونیورسٹیز کے حوالے سے بھی، تاکہ ٹیکنالوجی بھی رہے اور تربیت بھی ہو؟ دیکھیں سر، ایک تو ٹیکنالوجی کی جو بیڈ اور گڈ یوزیج ہیں وہ استاد کو اس کے بارے میں سب پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں سر، اگر میں ایک ادارے کا ایگزیکٹو بن گیا ہوں، فرض کر لیں، اور مجھے بیسک چیزوں کا نہیں پتا، تو جو بھی ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوں گے مجھ سے غلط فیصلے کروائیں گے. بالکل. تو مجھے اس کے بارے میں نو ہونی ضروری ہے. تو ٹیکنالوجی کا استعمال بھی یہی ہے کہ ٹیچر کو خود پہلے گرپ ہونی چاہیے، اور اس چیلنج کو نمٹنے کے لیے وہ اس کی گرپ ہوگی تو اسٹوڈنٹ اس کو چکر بازی نہیں کر سکے گا. مثلا زوم پہ جب میں نے کلاس شروع کی تو اسٹوڈنٹس وہاں اوپر ڈرائنگ کرنا شروع کر دیتے تھے، آپشن موجود ہے. ہاں جی. اب جب فرسٹ ٹائم ہوئی تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کو روکنا کیسے. پھر میں نے اس کے اندر انوالو ہوا، پھر میں نے دیکھا کہ یہ کیسے روکا جا سکتا. اس میں آپشن موجود تھی، میں نے وہاں جا کے اس کو کلک کر دیتا تھا تو جو بھی یہ کام کرتا تھا اس کا نام ڈسپلے ہو جاتا تھا.
ٹھیک ہے, یہ چیلنج تھا, اور چیلنج کو میں نے, لیکن اسٹوڈنٹ کو شروع میں میں نے ڈانٹا نہیں, غصہ نہیں کیا, میں نے انہیں کرنے دیا. پھر اگلی کلاس سے پہلے میں نے اس کو لرن کیا, لرن کرنے کے بعد امپلیمنٹ کیا, امپلیمنٹ کرنے کے بعد جب وہ پکڑا گیا تو اسے پتہ چلا کہ ٹیچر نے بھی ٹیکنالوجی کو لرن کر لیا, سیکھ لی ہے. تو لہٰذا یہ چیلنجز, آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ٹیکنالوجی کو چھوڑ دیں کیونکہ اس سے ہمیں خطرہ ہے. اس کا مطلب آپ تو ٹیکنالوجی کے ہاتھوں سے بلیک میل ہو گئے. آپ نے بلیک میل نہیں ہونا, بلکہ آپ نے وہ میجرز لینے ہیں جس سے اسٹوڈنٹس کو یہ میسج جائے, اس کے پیرنٹس کو میسج جائے کہ یہاں ٹیکنالوجی ٹیچر کو دیکھ رہی ہے, تمہیں بھی دیکھ رہی ہے. جہاں تجھے بیسیکلی ریکارڈ کری, تمہیں بھی ریکارڈ کری, دونوں پارٹیز کو ریکارڈ. اور ویسے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ ٹیچر کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. اکثر اوقات ہماری اس طرح کے ٹیبلز ہوتے تھے نا, تو ہم نیچے نوٹس رکھ کے چیٹنگ کرتے تھے, اور جب پیپر دے کے نکلتے تھے تو سامنے دیکھتے تھے کہ وہ انکورڈ ہوتا تھا اور ٹیچر کو سب نظر آ رہا ہوتا تھا, اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا, مزے کی بات ہے جب ایگزام ہوتا ہے نا میڈم, تو بڑی یونیورسٹی کو میں نام نہیں لوں گا, یونیورسٹیز کے پڑھانے جاتا ہوں تو وہاں آج کل رواج, پہلے ہوتا تھا چھوٹی سی بوٹی بناتے تھے, اب موبائل کھولتے ہیں بچے. اچھا, اب وہ کیا ہوتا ہے, ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہال بڑا ہوتا ہے, اور اسٹیئرز کا ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ وہ مطلب تھیٹر ٹائپ ہوتی ہیں, تو بچے موبائل آسانی سے یوز کر لیتے ہیں. اب ٹیچر کھڑا ہوا ہے فرنٹ پہ, 100 بچہ بیٹھا ہوا ہے, وہ سمجھتا ہے ٹیچر نہیں دیکھ رہا. اور میں نے تو کبھی بھی, میں کہتا ہوں 100% میں نے موبائل کیچ کیے, یعنی کہ میں پکڑ لیتا ہوں. کیا کچھ نہیں رہا وہ الگ بات ہے, ایک چیز ٹیچر کیا کچھ نہیں رہا وہ ایک الگ بات ہے. پروفیسر صاحب, آپ ویسے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی آپ کیسے جج کرتے ہیں؟ ایکسپریشن سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ اکثر اوقات جب ہمیں پیپر نہیں آ رہا ہوتا نا, تو ہمارے پروفیسرز ہمارے سر پہ آ کے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ ہم لکھ کیا رہے ہیں. سر نہیں بتائیے گا, تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ میڈم بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے ٹیچر کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے. اگر وہ اچھا ٹیچر ہے, وہ اچھا سائیکیٹرسٹ ہونا چاہیے. زبردست. اگر وہ نہیں ہے تو اس کو ٹیچنگ کا کوئی رائٹ نہیں ہے. کیا مطلب کہ جب آپ کلاس میں 50 بچہ بیٹھا ہے یا 100 بچہ بیٹھا ہوا ہے, آپ کی ایسی آنکھ ہونی چاہیے کہ فرسٹ ڈے آپ ساروں کے چہروں کو سکین کر لیں اور آپ اندازہ لگا لیں اس میں سے شرارتی کون ہے اور کون کیا کر سکتا ہے. بالکل صحیح. اور میرے اندازے تو 99% انٹیویشن میری ٹھیک نکلتی ہے. میں تو پہلے جا کے سکین کر لیتا ہوں, اور میں کلاس میں باقاعدہ اناؤنس کرتا ہوں کہ شرارتی بچے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. اچھے لگتے ہیں. آپ شرارت کرنا, میں کہتا ہوں شرارت کرنا آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. میں کلاس میں اناؤنس کرتا ہوں, روکنا میرا رائٹ ہے. وہ لکھا بھی ہوتا ہے نا, شرارتی لوگوں کے لیے سزا کا معقول انتظام ہے. لیکن نہیں سر, میں نے کلاس سے کبھی نہیں نکالا, صحیح, کبھی کھڑا نہیں کیا پیچھے, کبھی ایسا کام نہیں کیا. لیکن جیسی بال آتی ہے ویسے شاٹ کھیل کے ان کو سمجھایا جاتا ہے. کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں کلاس روم میں آ گیا ہوں تو اب کوئی آواز نہیں آنی چاہیے, اور صرف جس سے پوچھوں صرف وہی بولے, اس کے علاوہ کوئی بات نہ کرے, شور نہیں ہونا چاہیے, ڈسپلن ہونا چاہیے کلاس میں. سر دیکھیں, جو یہ بات ہے کسی حد تک ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ اگر ٹیچر کا کمانڈ اینڈ کنٹرول نہیں ہے تو وہ مچھلی منڈی بن جائے گی. وہاں تو شور شرابہ رہے گا, پھر لیکچر جو سمجھنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آئے گی. یہ بات تو کسی حد تک ٹھیک ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیکچر اتنا اٹریکٹیو ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کو آپس میں بات کرنے کی ہوش ہی نہیں رہنی چاہیے. وہ آپ ہی کی طرف دیکھتا رہ جائے, آپ کے حسن اخلاق کو دیکھتا رہ جائے, آپ کے انداز کو ہی وہ نوٹ کرتا چلا جائے. آپ اس کے منٹور کیوں نہیں بن جاتے؟ تو سر یہ منٹورشپ ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں آنے والی نسل کو, کیونکہ انڈکشنز انہی یونیورسٹیز سے ہوتی ہیں, انہی کالجز سے پڑھنے والے طلباء فیوچر میں آ کے ٹیچر بنتے ہیں, اسٹوڈنٹ سے ٹیچر بن جاتے ہیں, اور اپنے ٹیچرز کے ساتھ ہی پھر وہ آنے والے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو تربیت کا عمل روایتی نہ صحیح غیر روایتی انداز میں ہی ہم اس کا آغاز کر سکتے ہیں. سر دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ینگ ابھی جو سسٹم چل رہا ہے یہ میٹیریلسٹک ہے جو ابھی, لیکن ہمیں ٹیچرز کو کم از کم میٹیریلسٹک نہیں ہونا چاہیے. اور آپ نے بہت اچھی بات کی کہ مینٹورشپ جو ہے یہ ٹرانسفریبل ہے, اور یہ ٹرانسفر کرنی چاہیے. ٹیچر ایک رول ماڈل ہے, اس کو ہونا چاہیے. اگر مسٹیکس ہیں ان کو کریکٹ کرنا چاہیے. مسٹیک ہونا بہت بری بات نہیں ہے, لیکن اس کی کریکشن بہت اچھی بات ہے. دیکھیں, کوئی بھی کسی ایج میں بھی مسٹیک ہو سکتی ہے, لیکن اس کو کریکٹ کرنا چاہیے. اور آپ کو کلاس میں جاتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ میں ایک نسل کو ڈیولپ کر رہا ہوں, میں اس کو تعمیر کر رہا ہوں.
लिहाजा आपका रोल तामीरी होना हाँ, चाहिए। सिर्फ 40 मिनट या 50 मिनट का एक लेक्चर है, वो टाइम पास नहीं करना है, जी। बल्कि जो गुफ्तगू करनी है उसके जहनों और पर टीचर असरात होंगे। रोल मॉडल होता है, हम उनकी एक एक चीज़ से सीख रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके कीमती वक्त का, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, हमें देखने वालों ने बहुत कुछ सीखा होगा, सुनने वालों ने बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मैं भी प्रोग्राम बहुत के लिए। शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका दिया और मैंने ये लब कुशाई की। बहुत उम्मीद शुक्रिया है कि डॉक्टर आपको ये थैंक यू पसंद सो आया। मच सर। डॉक्टर हाफिज मोहम्मद इसाक साहब हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियोज में, और महानूर ने आज बता दिया है इसी गुफ्तगू में कि चीटिंग करते हुए पकड़ी जाती थी और फिर पास भी होती थी। पास भी हो जाते थे, लेकिन बात ये कि मैं खुद टीचर रही हूँ ना, तो मुझे आइडिया है कि अच्छा। स्टूडेंट्स किस तरह चीटिंग करते हैं। तो तभी मैंने डॉक्टर साहब से भी पूछा कि उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्या हमारे एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि हम कर रहे हैं या नहीं चीटिंग। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर और स्टूडेंट का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, उनके बीच में ऐसे ताल्लुकात हों कि स्टूडेंट अगर परेशान है तो टीचर समझे, और टीचर अगर डाउन है उस दिन तो स्टूडेंट समझे। और ये जब हम कलेक्टिव एक दूसरे के मसाइल समझेंगे तभी जो है हम एक दूसरे के साथ अच्छे से लर्न कर सकेंगे, क्योंकि स्टूडेंट से भी टीचर बहुत चीज़ें सीख रहे होते हैं। लेकिन असातिज़ा का अदब फिर भी सबसे पहले आएगा। बिल्कुल, आप ऐसा ही है। उस्ताद का अदब करें और उस अदब और एहतराम से आप बहुत कुछ सीखेंगे। इस पैगाम के साथ ही हमारे प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे कल सब मुलाकात होगी अल्लाह सुबह 9 बजे। हाफिज़। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।